اور میری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی تو مجھے کون اٹھائے گا؟ انسان یہی کہتا ہے نا، میں جسم تو گل سڑ گیا، اب کس نے دوبارہ اٹھانا ہے؟ ملحد یہی کہتا ہے۔ اسے کہا جائے گا قل، آپ اسے کہہ دیں یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہ تمہیں ویسے ہی دوبارہ اٹھا دے گا جیسے پہلی مرتبہ تمہیں تخلیق کیا تھا۔ وَھُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں انسان کا سائنسدان ہوں۔ سن لیں یہ بات، نہیں یہ تھوڑی سی بات سن لیں، نہیں تھوڑی سی سن لیں۔ ایک آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ گلے سڑے جسم سے اس کا کلون بنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو۔ جب انسان اس پر قادر ہے کہ ایک مری ہوئی چیز کو دوبارہ تخلیق کر سکے، اور وہ تخلیق وہی ہوتی ہے جو مرے ہوئے جسم کی ہوتی ہے، تو اللہ اس پر کیوں قادر نہیں ہے؟ اب بولیں آپ۔ جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ امریکہ میں ایک جب سٹیزن شپ ملتی ہے نا تو جیوری ڈیوٹی کی لسٹ میں آپ کا نام آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک شہری کے حساب سے آپ کو کسی وقت بھی جیوری ڈیوٹی کی کال آ جائے گی۔ جیوری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ ایک کیس کو سنتے ہیں اور اس کا فیصلہ کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی کیس عدالت میں جاتا ہے تو اس کو یہ چوائس دی جاتی ہے کہ وہ اپنا کیس جیوری سے حل کروانا چاہتا ہے یا جج سے۔ اب جج کے مقابلے میں تو جیوری کا جو علم ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جیوری تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں، پیمنٹ ٹائپ، کوئی کلرک ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی نرس ہے، کوئی کچھ بھی ہے، جن کو لاء کا ایک حساب سے کچھ نہیں پتا، لیکن اس کو وہ ایز اے جج بنا دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذرا میں اور آپ دونوں جنے وہ جیوری بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم دونوں جیوری بن گئے تو ہمارے پہ کچھ فرائض ہیں۔ ان میں سے پہلا فرض یہ ہے کہ ہم جب کوئی کیس سنیں گے، جب ہم اس کا فیصلہ دیں گے تو اس سائنس کے مطابق، اس قانون قدرت کے مطابق کسی کو ہم جھوٹا یا سچا ثابت کریں گے جو کہ دنیا پریکٹس کر رہی ہے۔ اب ہم اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر نبی کو بھی وہ جیوری بنا دیا جائے تو نبی بھی اپنے الہام یا وحی پر کسی کو قید کی سزا، کسی کو قید، پھانسی یا مجرم نہیں قرار دے سکتا۔ اگر وہ ایسا ہے تو دنیا اس کو نبی مانے گی نہیں۔ نبی بھی اپنے الہامات اور وحی میں سے اپنے مشاہدے کے مطابق ایک علم نکالتا ہے، ورنہ تو آپ دیکھیں دنیا میں اتنے بڑے بڑے سافٹ ویئر انجینئر ہیں، جب لاٹری کے نمبر پڑھتے ہیں وہ لاٹری کے 6 نمبر کوئی ایسا پروگرام نہیں بنا سکتے کہ وہ پہلے ہی بتا دیں کہ لاٹری کے 6 نمبر یہ نکلیں گے، اس طرح نبی بھی نہیں بتا سکتا۔ سیدھی سی یہ بات ہے، کیونکہ الہام یا وحی سے وہ ایک اندازہ لگاتا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ بالکل قرآن کی تعلیم بھی ایسے ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے قرآن کہتا ہے کہ میں مردہ سے زندہ نکالتا ہوں، زندہ سے مردہ نکالتا ہوں۔ اب نبی اپنے بچوں کو کیوں دفنا کے آ جاتا ہے؟ نبی ان کا انتظار کیوں نہیں کرتا؟ اگر نبی کا یہ ایمان ہے، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایمان تھا کہ حضرت عیسیٰ ایک نبی جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، آپ اپنے 3 بیٹوں کو کیوں دفنا کر آ گئے؟ آپ نے انتظار کیوں نہیں کیا؟ آپ نے یہ تعلیم کیوں نہیں دی دنیا کو کہ مردے کو کم از کم 3 دن باہر رہنے دو، قبر سے دفنا کے نہ آؤ، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ میں مردوں میں سے زندہ نکالتا ہوں۔ اس کا مطلب ہر چیز کو لٹریچر کے انداز میں سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میری اونٹنی کو نقصان نہ پہنچاؤ، وہ عیسائی حضرات تو یہی تو ہم کو کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی اونٹنی ہو سکتی ہے تو بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے کتاب کو کتاب کی شکل میں نازل کیا، کتاب کتاب کی شکل میں نہیں ہے، رسی لٹکتی ہوئی کوئی آسمان سے نہیں ہے، اللہ کہتا ہے میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم پر لباس نازل کیا، لباس۔ پھر بات وہیں سے آ گئی شروع میں جو میں نے کہی تھی، مجھے یہ بتائیں کیا میں اپنے بچے کو یہ بتاؤں کہ نبی پر کوئی مادی اور جسمانی نزول ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دوں یا نہ دوں؟ اگر آپ جیوری بنے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے، اگر فیصلہ یہ آ جائے کہ فلانا آدمی جرم کر کے آسمان پر چڑھ گیا، آپ یہ کہانی ماننے کو تیار ہوں گے؟ دنیا کی کوئی عدالت بھی، کسی کرسچن کی، یہودی کی وہ اس پر فیصلے دے ہی نہیں رہی، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان اگر مرا ہوا آسمان سے واپس آ جائے تو اس کی جائیداد کیسے واپس کرنی ہے۔
دنیا کی کوئی عدالت نہیں مان رہی. ایمان ہمارا یہ ہے. ہو اب گئی آپ ایمان کی جو ہے بات. اس کے مطابق ہم عدالتیں نہیں بنا رہے اپنے ایمان کے مطابق. ہو گئی آپ کی بات پوری. جی ہو گئے. اب سنیں، آپ نے بہت ساری باتوں کو گڑمڈ کیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ذاتی خیال ہیں، ان کا کسی آسمانی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے گھڑا ہوا ہے اپنا عقیدہ. اب آپ سے کہا ہے کہ کتاب نہیں، اب آپ سن لیں نا. نہیں آپ، میں آپ کی کریکشن کر دوں. اگر میں نے کھڑا ہوا ہوتا تو میں نے تو کوئی بات قانون قدرت سے باہر کی نہیں. آپ کو مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں. آپ اور اگر نہیں وہ آپ نے بالکل ایک بات سن کے، آدھی بات سن کے اگر نبی پر نہیں، ایک منٹ نا، ایک ایک بات کا جواب دیا جاتا ہے، گڑمڈ کا جواب کوئی نہیں ہوتا. آپ نے پہلی کہی کہ وہ کتاب جو آپ مجھے ایک آیت سورہ انعام کی بتا رہے تھے، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ کتاب، تو آپ اس کو کتاب نہیں مانتے. جناب کتابیں بڑی دنیا نے لکھی ہیں، کتاب ایسے ہی لکھی جاتی ہے. میں تو دنیا کو ایک عرصے سے بتا رہا ہوں کہ میں نے مرزا قادیانی پر کتاب لکھی ہے، لکھ رہا ہوں، تو ایسے ہی میں سناتا ہوں سب کو. آپ نے جو کچھ میرے منہ سے سنا ہے وہی میری کتاب میں لکھا ہے. تو کتاب کا اور میرے کہنے کا تو بہت تعلق ہے آپس میں. تو کتاب ایسے ہی بنتی ہے. جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے یہ باتیں بھی اپنی کتاب میں لکھی ہیں، حالانکہ وہ تو انسان کی لکھی کتاب ہے. تو جب وحی نازل ہوتی ہے تو وہی باتیں کتاب کی صورت میں لکھ دی جاتی ہیں. تو اس کو کتاب نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ میری باتیں جو آپ سے کر رہا ہوں یہ بھی کتاب ہے. کیا پرابلم ہے اس میں؟ چونکہ وہ آسمانی کتاب ہے، آپ کی وحی کا تصور یہ ہے کہ ایک انسان کو بلائنڈلی ایک پیغام مل رہا ہے اور کسی نے نہ دیکھا نہ سنا نہ اس کا ثبوت ہے. تو یہ تو آپ کا دل، اصل میں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو قرآن اور دوسری آسمانی کتابیں ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ بالکل غلط ہیں. اور یہ تو بہت ہی، قرآن کی دلیل ہے، میری نہیں. نہیں قرآن میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. میں نے آپ کی وہ پہلی آیت بھی نہیں، ہاں اس میں تو لکھا کیا، وہی لکھا ہے کہ کتاب کیسی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ساری باتیں ہم خود ہاتھ سے لکھ کر بھی میں دے. یہ پوچھ رہا ہوں یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا، یہ کرتاس پہ نہیں نازل ہوئی. دیکھیں کرتاس کا تعلق کیا ہے اس سے؟ میری کتاب تو کرتاس پر ہے ہی نہیں ہے، میں پھر بھی کہتا پھرتا ہوں. کرتاس کا تعلق یہ ہے کہ نبی پر کوئی مادی اور جسمانی نہیں نزول نہیں، نہیں. آپ سنتے نہیں ہیں نا بات، اپنی بات آپ کر ہی میں یہ جاتے ہیں. کہہ رہا ہوں کہ ایسا کوئی نزول ہے نہیں. ہے، بالکل ہے، بالکل نزول ہے. تو پھر آپ یہی ثابت کر دیں. نہیں میں بھائی آپ سنیں گے تو بتاؤں گا نا. آپ بسم اللہ. درمیان میں بولتے رہیں گے تو کیا بتائیں ہم؟ آپ اپنی بات کرتے ہیں، آپ کی ساری باتیں گھڑی ہوئی ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. وہی جو ہے، دیکھیں ایک منٹ مجھے ایک بات بتائیں. ہر نبی کو مجنو اور پاگل کہا گیا. مجھے یہ بالکل نہیں کہا گیا. اور لانتی اپنی زبان کو کنٹرول کرو اور تمیز سے بات کرو، ان کی بات سنو. گالاں تو میں بات اٹھا کے نیچے پھینک دوں گا، سمجھ آئیے؟ مجھے آپ سمجھیں، میں اپنے سوال کو آسان کر دیتا ہوں. نہیں آپ اپنے سوال اپنے پاس ابھی رکھیں. آپ پہلی بات کا ایک ایک کر کے جواب سنیں. نہیں مجھے یہ بتا دیں کہ نبی پر اگر بھائی بتا رہے ہیں، آپ چپ کریں گے تو بات ہوگی نا. نہیں دیکھیں صاحب نہ مجبور کریں، زبردستی مائک میوٹ کریں گے آپ. ظہیر صاحب، مائک میوٹ ہوگا پلیز. ظہیر صاحب بندے دیکھیں، بنے نا یار، نہ کریں آپ. نہیں ایک منٹ، آرام سے بات ہو رہی ہے، کیوں آپ تنگ کر رہے ہو؟ نزول ہو رہا ہو تو ہاں ایک بھائی صاحب سنو تو صحیح نا. اپنی سنائی جا رہے ہو من گھڑت کہانیاں، دوسرے کی آپ سنتے ہی نہیں. آپ کا سب جھوٹ ہے جو آپ نے کہا، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے. سن تو لو نا ایک آدھا.
शाह जी अब हम सब ने नहीं बोलना, इनकी इन्हें बोलने दे। ज़हीर साहब अब बात करें यार, जब आपकी बात मुकम्मल होगी ना आप बताइए। जी ज़हीर साहब जजाकल्ला बात यार, बिल्कुल दुरुस्त, जजाकल्ला। आधा मिनट मैंने आपको कहा था कि नबी को, हर नबी को पागल और मजनू कहा गया कुरान के मुताबिक। मैं नहीं कह नहीं रहा मैं कहा कोई गया। पागल हूँ कहूँ ये बात। ओ यार सुन तो सही ना, मैं कुरान से निकाल के बता दूंगा, 25 आयत नहीं, निकाल के बता बदतमीजी दूंगा। नहीं करनी अच्छा यहाँ पर एक आपकी। मिनट, नहीं ना, हमें सुन तो सही। मुझे ये अगर बताओ, मुझे नहीं आप देख, पहले एक सवाल सुन लो, नबी को नहीं पागल और ऐसा मजनू करो, आप कह पहले कैसे तुम सकते हैं? नीचे बैठ के ना टिप टिप करो, टैप टैप करो। तुम इस काबिल नहीं हो तुम्हारी बातों का जवाब दिया जाए, ठीक है? बात यह है कि भाई ये जाहिल इंसान सुनता नहीं है किसी की बात, ठीक? ये कह जी रहा है मैंने कि इसीलिए नीचे फेंक दिया इसको, हाँ बहुत नीचे अच्छा बैठ के किया, जो नीचे मर्जी बैठ करें। के टैप टैप करो, हैं ये या शाह जी ये हिला हुआ और कादियानी नहीं, है, एक ये मिनट, मिर्जा कादियानी की भी बात नहीं नहीं मानता। नहीं, ये मिर्जा कादियानी नहीं है, ये इनको ज़हनी बीमारी है, ये शाह किसी साहब अच्छे ये और ऊपर भी जाता है इसी तरह, ये बदतमीजियां करता है, नहीं नहीं इसको उतार देते हैं देखें, सब। नहीं देखें, पागलपन है ना, और कुछ भी नहीं है। जी एक पागल की बात क्या, ये तो अल्लाह, पागलपन अल्लाह की नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ी दे, एक सज़ा है जो इस किस्म का पागलपन है ना, वो एक सज़ा है, जी क्योंकि वो आदमी को अपने कैरियर में नाकाम कर देता है, दुनिया में ही नाकाम कर देता है। आप किसी अच्छे इंसान को इस तरह की बातें नहीं करते देखेंगे। पागलपन की निशानी ये है कि उसके जहन में फिक्स्ड आइडियाज़ होते हैं और उसके ऊपर फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होती है, उसने महल खड़ा किया होता है झूठी बातें बनाकर। कुरान की एक आयत जो सुना रहा था कि अल्लाह ताला ने कहा है, वो सूरह इनाम में लिखा है, मैं आप लोगों को बता दूं कि वलाउ नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी किरतासिन, कि अगर हम इस किताब को कागज़ों पर लिख कर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देते तो काफिर फिर भी इस पर ईमान नहीं लाते, बल्कि कहते ये तो एक खुला खुला जादू है। अब वो बात नहीं सुन रहे, जवाब सुनने को राजी नहीं है। खुदा ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हाथ से लिखकर किताब दी टैबलेट्स पर, सबको पता है। वो जिन्हें टैबलेट्स कहते हैं यहूदी, मूसा अलैहिस्सलाम को वो अल्लाह ने कोहे तूर पर किताब हाथ से लिखकर दी है। वो ये दुनिया का मानना है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं लिखी, अल्लाह ताला ने कहा एले पढ़, लिखी हुई किताब नाल ले जा, साथ ले जाओ अपने किताब। तो उसकी तो तस्दीक मौजूद है, पहली बात ये है। दूसरी, ये दुनिया को बताना चाह रहा है कि वही कुछ नहीं होती, ये अल्लाह का कलाम तो है ही नहीं है, वो असल में ये कहना चाह रहा था। तो बात ये है कि अब सवाल ये है कि क्या वही कोई चीज़ है? बिल्कुल है जी। अब लोग समझते हैं ये तो इंसान घड़ भी सकता है, जैसे मिर्ज़ा कादियानी ने इल्हाम घड़े हुए हैं, झूठे हैं। एक मिनट माजरत के साथ डॉक्टर साहब, देखें अगर ये इस बात का इनकारी कर रहा है, इसका मतलब है ये साथ मिर्जे को भी गाली दे रहा है, नहीं नहीं, बेइज्जत कर देखें रहा है ना, वो मुल्हिद है। आप एक मिनट बात अर्ज सुने, वो क्योंकि किसी, वो उसका भी यही था। हाँ नहीं वो जब वो मुल्हिद कह रहा है। है कि मुझको इल्हाम हो रहे हैं, तो इसका मतलब झूठ बोल रहा है, तू गाली दे रहा है नहीं उसको, नहीं, आप मिर्जे को। नहीं, आप जवाब सुने ना, आप जवाब पहले सुने। वो मुल्हिद शख्स है, वो मिर्जे को नहीं मानता, वो वैसे ही यार क्या है कि वही इंसान को जो रसूल वही का क्लेम करता है वो ठीक है या नहीं। वही की हकीकत ये है कि ये अल्लाह ताला बास दफ़ा उनके कोवर्टली जिसको कहते हैं, यानी कि ना नज़र आने वाली सूरत में भी अल्लाह ताला कलाम अपना भेज देता है, लेकिन ओवर्टली भी भेजता है। बशर
حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انسانی صورت میں تشریف لائے. ہمیں اس کے علاوہ کوئی واقعہ نہیں ملا. ہم نے منو روٹیاں پکا ڈالی، کون سالن پکا پکا کے دنیا کو کھلا دیے. بھائی یہ آپ سیدہ بھابھی بھی پکاتی تھی بیچاری، کھانا کھائیں اس کو بھائی جان میوٹ کر لو، آواز آ رہی ہے آپ کی. وہ کھانا پکا رہے ہیں. ہاں بھائی یہ سالن لے کے آئے سر، ہاں سالن لے کے آئے سر کھواڑے بات. نہیں یہ دیکھیں یہ بات سننے والی ہے، آپ سنیں اس کو بڑے غور سے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی رسالت اسے کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کسی انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو اور اسے اپنی ذمہ داری کا پورا کرنے کا حکم جاری ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں وحی رسالت اور نبوت. یہ جو وحی ہے یہ ہمیشہ فزیکل صورت میں آتی ہے، اسے ہمیشہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خود لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیا اسلام میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کا کلام ایک فرشتے کے ذریعے نازل کیا گیا؟ بہت زیادہ ثبوت ہے. امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا بلکہ بہت سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے اور تمام امہات المومنین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کی. ان کے درمیان بیٹھے حضرت جبرائیل علیہ السلام. حدیث جبریل کتنی مشہور ہے کہ ایک دن مسجد نبوی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور ایک شخص آیا، آپ کے زانوں سے زانے ملا کر بیٹھ گیا اور سوال کیے. ہر سوال پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے آپ جواب دیں، متن بیان کر رہا ہوں. اور یہ ایک دیر تک سلسلہ چلا سوال و جواب کا. جب وہ شخص اٹھنے لگے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں بتاتے ہیں، آپ یہ خود کیوں پوچھ رہے تھے ان سے؟ آپ نے ان کی موجودگی میں اشارہ کیا ان کی طرف، کہا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. فرشتے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ اسی طرح ایک دفعہ حضرت امام حسن یا امام حسین رضی اللہ عنہ بیمار تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود تشریف لائے. صحابہ نے دیکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. بات ہوئی جو قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے. آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اگر سورہ القلم کی آخری سے پہلی آیت پڑھ کر ان پر پھونک دیتے تو یہ ٹھیک ہو جاتے. دور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں جو نبی کا درجہ رکھتا ہے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں صحابہ کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا اور آپ کے سامنے وحی نازل ہوئی. وحی لاتے ہوئے بھی دیکھا اور پھر جاتے ہوئے بھی دیکھا. فزیکل پروف ہے کہ کلام نازل ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ مرزے قادیانی کی طرح لے جی مینوں ٹچی ٹچی آ گیا تو فلانا آ گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام اللہ تعالیٰ نے ثبوت دے دیا ہوا ہے. بلکہ دور جدید میں چونکہ زمانہ آخر ہے اور لوگوں کو سب سے بڑی یہ حقیقت سمجھ نہیں آتی تھی جب کہا گیا قرآن میں کل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہ میں دوبارہ ویسے ہی پیدا کروں گا جیسے پہلی دفعہ کیا تھا. اور لوگ حیران تھے قبر میں تو ہڈیاں بسیدہ ہو جاتی ہیں، کیسے کھڑا؟ ہڈیاں تو بسیدہ ہو جاتی ہیں. آج ہمارے پاس ثبوت ہے ڈی این اے بسیدہ نہیں ہوتا، بلکہ جسم کو جلایا جائے تو ڈی این اے دھل جاتا ہے، جیسے صابن سے دھو دیا ہو، ختم نہیں ہوتا ہے. اسی ڈی این اے کو سوئچ کر کے ہم کلوننگ کرتے ہیں.
किसी भी डेड बॉडी की क्लोनिंग की जा सकती है, उसी वक्त नहीं, हजारों साल बाद भी क्लोनिंग की जा सकती है। ये साइंस की वो हकीकत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। आज वो आयत के कुल देखें, जब कहा ना पहली पैदाइश हुई, अवलम यराइल इंसान अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, कि हमने पहली दफा नुतफे से पैदा किया, माँ और बाप के मिलने से। ये एक बड़ी स्पेशल बात है, जो साइंसदान है वो जानते हैं। लेकिन जब कहा कि दूसरी मर्तबा पैदा करूंगा तो नुतफे का नाम भी नहीं लिया। कहा कुल योशी हल्लती, वैसे ही पैदा कर दूंगा जैसे पहली मर्तबा किया था, लेकिन नुतफे से नहीं होगा। क्लोन में और नेचुरल बच्चा पैदा होने में सिर्फ इन्हीं दो स्टेप का फ़र्क है कि नेचुरल बच्चा माँ और बाप के मिलने से पैदा होता है, और जो क्लोन है वो दो स्टेप आगे करके जब नुतफा बन गया होता है उस वहाँ से शुरू होता है। सिर्फ इतना फ़र्क है क्लोन के। कुरान पाक से ज़्यादा इसकी वजाहत आज तक कोई नहीं कर सका। तो बात यह है कि अच्छा बात डॉक्टर साहब, इधर जी। ही ना एक और सवाल है, वो भी ऐड कर लें। मैं ना अगले दिन मर्दइयों की विराट देख रहा था, आपको पता है तो ये अनपढ़ से बहुत पता ही जाहिल हैं, फिल्म का तो है, जाहिलों के लेकिन वो बाप बयान हैं। कर रहे थे। हाँ जी जी जी, वो बयान कर रहे थे जी, यूरोप में ये केस हुआ है कि एक औरत है, उसमें वो दोनों मादे पाए जाते हैं, मादा मनवी और मादा जो मादी होता है, तो वो खुद ही प्रेग्नेंट होगी। तो हजरत गलत बात, मरियम गलत बात। अलैहिस्सलाम की मिसाल दे रहे थे। तो मैं आपसे ये नहीं, पूछना नहीं। चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा केस पाया जाता है? बिल्कुल नहीं पाया कोई जाता ऐसी है। बात इसको है? कहने वाला भी झूठा, इसको सुनने वाला भी जाहिल। और इस पे यकीन करने वाला काफर। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको साइंसी जवाब दे देता हूँ। जी देखें, ये इतने जाहिल हैं ना, इसको बाज़ जानवर हैं जिन्हें हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है साइंस की ज़ुबान में। हर्माफ्रोडाइट वो कहते हैं जिसमें नर और मादा की खुसूसियात हों, जैसे गंडोया नहीं जिसे पंजाबी में कहते, वो हर्माफ्रोडाइट होता है। लेकिन वो एक अलग सूरत हाल है। इंसान में ये नामुमकिन है कि वो आदमी भी हो और औरत भी हो और उसमें स्पर्म भी हो और उसमें एग भी हो, क्योंकि ये सूरत हाल ज़िंदगी के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। वो जिस्म जिंदा ही नहीं रह सकता। उसकी वजह है, मरसम मरज़इयों से बड़ा जाहिल मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है। इसकी वजह ये है कि औरत जो है ना, ये मिर्ज़इयों की बदकिस्मती है कि मैंने मिर्ज़े पर किताब लिखी है। मैंने इस बात का उस किताब में जवाब दिया। मिर्ज़इयों की ये जो लानती बातें हैं ना, जाहिल लोग हैं मिर्ज़ई। जाहिल ना हो मिर्ज़ई नहीं हो सकता। बात यह है कि औरत में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामी दो हार्मोन्स हैं जिनसे एग सेल्स बनते हैं। अल्लाह ताला ने जब आदमी बनाया तो वो औरत के टेम्पलॉइड को प्लस कर दिया। आदमी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन में बनता है, कन्वर्ट होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन भी हो और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी हो तो आदमी बीमार हो जाता है। और अगर उसमें दोनों खुसूसियात हों, यानी टेस्टिकुलर मटेरियल भी हो और ओवेरियन मटेरियल भी हो, तो वो डेड हो जाता है बच्चा पैदाइश के चंद मिनट के अंदर। बल्कि वो बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता, साइंस कहती है, जिसमें ये इतना इम्बैलेंस हो हार्मोन का, उसकी अबॉर्शन अल्लाह खुद ब खुद हो जाती है। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो बच्चा तीसरे महीने, जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, वहाँ भी नहीं पहुँच सकता। ये कादियानियों की जहालत इतनी बड़ी हुई है, इतनी मुल्हिद और कादियान। अब देखें, जो मिर्ज़ा ताहिर की मैं मिसाल दे देता हूँ क्योंकि अभी तो वो लोगों के जहनों में है। उसको बीए करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में दाखिल कराया, बाप के स्कूल से डिप्लोमा लेके आया था, मुबल्लिग आज़म बना हुआ था। जनाब
ABCDEF گریڈ ہوتے ہیں. F فیل کو کہتے ہیں, فیل گریڈ کو. E بھی فیل ہی ہوتا ہے, D بھی مارجنل پاس یا فیل, C تک ہم پاس مانتے ہیں, D کو ہم فیل ہی مانتے ہیں. ABC پاس گریڈ ہیں, DEF فیل گریڈ ہیں. عیسیٰ مرزے صاحب یہ نیچے بکواس لکھ رہا ہے, یہ جو اوپر آیا تھا نا اس کو بلاک کر دے. کون سا بھائی؟ یہ جو ظہیر نیچے آیا تھا نا, یہ نیچے بکواس لکھ رہا ہے. نہیں دیکھو نا, جاہلوں کے لیے تو ہمیں جگہ نہیں ہے, ایک سنتے نہیں ہے بات. یہ لیں جی. تو بات یہ ہے کہ ہاں, کس موضوع پر بات ہم کر رہے تھے؟ یہ مرزا طاہر جو آیا تھا. ہاں, مرزا طاہر. نہیں, سنیں جناب, مرزائیوں کے جو جعلی خلیفے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزے کے حکم کی خلاف ورزی ہے. یہ جو قادیانی گروہ ہے نا, یہ ظہیر صاحب کوئی قادیانی نہیں ہے, ملحد نے بڑے پکے. تو بات یہ ہے کہ اس کو, مرزا طاہر کو یونیورسٹی آف لنڈن میں, لنڈن اسکول آف اکنامکس میں انہوں نے داخلہ لے دیا کسی طرح کر کے. جناب F گریڈ بھی نہیں, U گریڈ لے کر گھر گیا. U ہوتا ہے ان گریڈیبل کو U گریڈ کہتے ہیں, جو آپ کو خالی پرچہ دے دے نا, اوپر تھوڑی سی سیاہی بھی پھینک دے, اس کو خراب بھی کر دے. یہ حالت ہے مرزائیوں کی. یہ کہتے ہیں جی ان کا سب سے بڑا عالم وہی طاہر مرتد تھا. تو یہ اگر ان کی دنیاوی علم کی حالت ہے, اللہ تعالی نبیوں کو آسمانی علم دیتا ہے. امی ان پڑھ کو نہیں کہتے, امی ان کو کہتے ہیں جنہیں اللہ نے پڑھایا ہو. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ ہم نے امیوں میں سے ہی ایک کو نبوت دی, ایک کو مبعوث کیا, جو انہیں پاک کرتا ہے, علم سکھاتا ہے, حکمت سکھاتا ہے. یعنی کہ وہ چیزیں جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا سکتا, کیونکہ انہیں علم اللہ دیتا ہے. اب کسی کے پاس ٹچی آ رہا ہو, حفیظ آ رہا ہو, مٹھن لال آ رہا ہو, مطلب مرزائیت تو ایک ایسی جہالت کا نام ہے نا, اس کو تو ماننے والا جاہل, مستند جاہل کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس میں کنٹراڈکشنز ہے بڑی. جی شاہ صاحب, یہ جی. جو ان پڑھ کا لیتے ہیں امی, وہ جاہل نہیں ہے. وہ نہیں, جاہل کو نہیں امی کہتے. عرب کبھی بھی جاہل کو, عرب جاہل عربی زبان کا لفظ ہے. نہیں, میرے کہنے کا مطلب ہے یہ جاہل نہیں ہے جو اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں ان پڑھ. بالکل وہ جہالت کی بات کرتے ہیں. ہاں, وہی مفتی طارق مسعود کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا, پچھلے دنوں میں جو اس نے بکواس کی تھی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو بیسیکلی امی کا وہی مطلب ہے جو شاہ جی بیان کر رہے ہیں, بالکل جس کا بالکل. کوئی دنیاوی امی استاد نہ ہو, جو جس کا استاد نہ ہو, دنیاوی استاد نہ ہو, اسے امی جی اسے امی کہتے ہیں. یعنی امی لفظ جو ہے, جو امت سے تعلق رکھتا ہو. امت تو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, تو امی جس کو کوئی دنیاوی استاد نہ ہو وہ امی کہلاتے ہیں. لیکن وہ امی جو ہیں, ان میں سے بھی جن کی باسط ہوئی, اسے دیکھیں قرآن سے. میں سائنسدان ہوں یار, میں آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے سناتا ہوں. سائنس کا سب سے بڑا معجزہ دنیا کی سائنس. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مرزائیاں نوں پھر بھی میں نہیں لبدا پیا. میں نے دنیا میں ایک ایسی دوائی ایجاد کی جو میں نے صرف قرآن اگر میں نے نہ پڑھا ہوتا تو میں ایجاد ہی نہ کر سکتا. مجھے انہوں نے اس دوائی کے ایجاد کرنے پر ملینز آف ڈالرز دیے ہیں. مجھے مسلسل ایک آمدنی ہوتی ہے اس سے. بات یہ ہے کہ وہ دوائی قرآن میں ایک آیت لکھی تھی کہ ہم نے ہر مرض کی دوا جسم کے اندر رکھ دی ہے. انسان کے جسم میں ہر مرض کی دعا ہے. بات بالکل ٹھیک ہے. جو دوائی میں نے ایجاد کی وہ
जिस्म के अंदर ही बनती है, उसे बायोलॉजिकल एजेंट कहते हैं, एंटीबॉडी है वो। मैंने एंटीबॉडी को तोड़ के सेफ हिस्सा निकाल के वो दवाई आज लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। पिछले साल 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा वो दवाई इस्तेमाल की गई। वो सोजन से लेकर कैंसर तक का इलाज कर देती है ये दवाई। दुनिया की सबसे बेहतर दवाई आज यही है। कहाँ से ईजाद हुई? कुरान से, कि हमने जिस्म के अंदर ही हर चीज़ का इलाज रख दिया, साबित हो गया। बायोलॉजिकल एजेंट जिस्म का हिस्सा है, एंटीबॉडी है। मुख्तलिफ एंटीबॉडीज़ मुख्तलिफ अमराज के ख़िलाफ़ बनाई गई हैं और ऐसे काम करती हैं जैसे कमान से निकला हुआ तीर काम करता है। यार, कुरान तो वो किताब है जिसका एक एक लफ्ज़ में इतनी हिकमत है कि दुनिया की जूं जूं साइंस आगे जाती है, कुरान सच्चा साबित होता जाता है। लोग समझते ही नहीं है। और अल्लाह ताला को किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। ये बात साफ होनी चाहिए लोगों के दिमागों में कि इंसान को अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह को इंसान की। अल्लाह ताला ने सब इंसानों को अपनी तरफ बुला लेता है। जब आपकी वफ़ात हो जाती है और आपकी जो दूसरी, जब आपको उठाया जाएगा तो उस वक़्त आपको अपने जिस्म पर कंट्रोल नहीं होगा। उस वक़्त अल्लाह ताला अपनी रज़ात जो है वो आप पर जारी कर देगा। वो कुरान में लिखा है, अल यौमा यानी क़यामत के दिन, नख्तिमु अला अफ़वाहिम, हम इनके मुँहों को सील कर देंगे, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, और इनके हाथ बोलेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम, और इनके पाँव गवाही देंगे, बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ करते रहें। आज की साइंस कहती है कि अगर आप अपनी उंगली भी हिलाएं तो आपका डीएनए उसे रिकॉर्ड कर लेता है, एक ऐसी मशीन की तरह जिससे बेहतर कोई मशीन नहीं रिकॉर्डिंग की। और वो डीएनए कहाँ पर है? आपके दिमाग में कोई डीएनए नहीं है, याद रखें। डीएनए न्यूक्लियस में होता है और दिमाग में जो न्यूरॉन है, न्यूरोसेल्स हैं, उनमें कोई डीएनए नहीं है। एक हदीस है सही कि एक सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूलल्लाह, मेरे जहन में बहुत बुरे बुरे ख्यालात आते हैं अल्लाह के बारे में, आपके बारे में। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक ये तुम्हारे दिमाग में है इनका कोई गुनाह नहीं, लेकिन जिस वक़्त ये तुम्हारे होंठों पर आ जाएंगे, आवाज़ बन जाएंगे, तो इसकी बड़ी सज़ा मिलेगी तुम्हें। साइंस क्या कहती है कि दिमाग में डीएनए है ही नहीं रिकॉर्ड करने वाला। कितनी ज़बरदस्त साइंसी हकीकत की बात की अल्लाह के रसूल ने कि जब तक दिमाग में है कोई सज़ा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा दिमाग में कुछ। और जब बोलते हैं तो आपके डीएनए आपके हाथों और पाँव मसल्स में होता है, मसल सेल में सबसे ज़्यादा डीएनए है, दिमाग में तो है ही नहीं है। कुरान कहता है कि तुकल्लिमुना ऐदीहिम, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम, और पाँव गवाही देंगे। डीएनए है ही हाथ पाँव में, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब में है सबसे ज़्यादा डीएनए। यार, साइंस पीछे है बहुत कुरान से। जी शाह साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। यहाँ पर ना, इधर जहाँ मैं रहता हूँ ना, इधर एक केस हुआ था, मैं उधर ट्रांसलेशन करने गया था कोरियन ज़बान में। अच्छा। तो वो केस ऐसे हुआ था, एक लड़का था वो नेपाल पाकिस्तान का। तो उसने ना शराब पी हुई थी, तो उसने, कोई लड़की आई घर में वो डिलीवरी देने, तो उसने उसको पकड़ा और दबाया उसको, ठीक है। तो उसने रिपोर्ट कर दी थाने में, तो पुलिस उसको ले गई पकड़ के। तो उन्होंने, वो लड़का नहीं मान रहा था कि मैंने नहीं इसको हाथ लगाया, तो उन्होंने उसके कपड़ों से डीएनए करा के उसका रिपोर्ट लगा के सामने साबित कर दी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डीएनए जो है ना,
آپ کسی چیز کو ہاتھ انگلی بھی لگا لیں تو وہاں سے ڈی این اے، اگر وہ لیونگ چیز ہے تو جی ڈی این اے لوگ سمجھتے ہیں کہاں پر ہوتا ہے، ڈی این اے پورے جسم میں ہے. آپ ہوں بلڈ میں جو ہے وائٹ سیلز میں ڈی این اے ہے، ریڈ سیل میں نہیں ہے. جو دماغ کے ہوں سیلز ہیں نا، نیورونز، اس میں ڈی این اے نہیں ہے، مسل سیلز میں ہے. اور جو آپ کے میمبرینز ہیں، اسے میوکوسل میمبرین کہتے ہیں، جو منہ کے اندر ہوتی ہے نا، وہاں سب جی سے زیادہ ڈی این اے ہے. آپ نے دیکھا نہیں، ڈی این اے کا سیمپل لینا ہو تو وہ روئی والا جو نہیں ہوتا جسے کان صاف کرتے ہیں، ویسی چیز لے کے منہ کے اندر تھوڑا گھساتے وساتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں یہ ڈی این اے کا سیمپل ہو گیا. اور اس ڈی این اے جی کو آپ بڑھا سکتے ہیں، جتنا بہت زیادہ اس کو انکریز کیا جا سکتا ہے، اور پھر وہ اتنی مقدار میں ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی فوٹو بنا سکتے ہیں، پھر آپ کمپیئر کر باقاعدہ سکتے شاہ ہیں. صاحب انہوں نے 2-3 پیپر کا انہوں نے نا وہ اسکین نکالا، انہوں نے سارا ثبوت نکال لیا اس کا. ہاں نہیں نہیں، دیکھیں ڈی این اے جو ہے نا، ڈی این اے ٹیکنالوجی نے دنیا بدل دی. یہ ڈی این اے ٹیکنالوجی صرف ایک اب سائنس کی باتیں ہیں، اس کو پی سی آر کہتے ہیں، پولیمریز چین ری ایکشن کہا جاتا ہے، جو ڈی این اے کو اس قابل بناتا ہے کہ انسانی آنکھ دیکھ سکے اسے. تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے نا، سائنس، میں ڈی این اے کا سائنسدان ہوں، میرا کام ہی ہے، میرا پیشہ ہی ڈی این اے کے ساتھ ہے. تو ڈی این اے بہت السلام عجیب چیز ہے. علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے حضور؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں جی. بس میں ابھی بیٹھا تو میں دیکھا حضور بات کر رہے ہیں. سر یہ ڈی این اے پہ آپ بات کر رہے ہیں، مجھ سے رہا نہیں گیا. میرا آپ سے بڑی ہستی کون ہو سکتی ہے نہیں نہیں نہیں، جو اس پہ میں روشنی ڈالے؟ چونکہ میرا پیشہ ہے، میں ڈی این اے پر کام کرتا ہوں، لیکن مجھ سے کہیں بہتر لوگ ہیں. آپ بات کریں. ڈاکٹر صاحب آپ یقین کریں، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ میرے ہی ملک میں رہتے ہیں. کہ اور انگلینڈ میں؟ جی 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 ہاں میں میں برمنگھم انگلینڈ میں میں ہوں. رہتا ہوں. ہاں جی. میں برمنگھم میں ہوں. ماشاء اللہ. ہاں تو وہ بھی مجھے پتا آکسفورڈ کی سائڈ پر ہی ہے، آکسفورڈ سے ہو کر آپ جو ہے میرا خیال اس کو A4 ہے نا. جی جی جی. ہاں تو آپ آکسفورڈ میں ہیں؟ ہاں، اس کے قریب ہی ایک گاؤں میں رہتا ہوں میں. اچھا گاؤں میں رہتے ہیں. چلیں ہاں ہمارے یہاں سے تو قریب ہی ہے، برمنگھم سے اتنا دور نہیں. ہاں نہیں. تو پھر تو انشاءاللہ آپ کبھی. ڈاکٹر صاحب ہمارے قریب ہیں. میں تو ادھر رہتا ہوں ونزر میں. ہاں ونزر لندن کے قریب ہے یار. نہیں آکسفورڈ سے برمنگھم قریب ہے. ہاں برمنگھم قریب ہے، لیکن ونزر لندن سے قریب ہے نا، وہاں جہاں پر اچھا ڈاکٹر کاسل ہے. صاحب جی یہ جو آپ ابھی ڈی این اے کا بتا رہے تھے، جی. تو میری بچی کو پاسپورٹ ایشو نہیں کر رہے تھے کراچی میں. اچھا. تو میری یہاں پہ فائل بھی، انہوں نے کہا کہ یہ بچی آپ کی ہے ہی نہیں. تو میں نے ان کو کورٹ میں چیلنج کیا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں، یہ میری بچی ہے کہ نہیں ہے. یہ برٹش اور لوگوں میں نے لڑ کیا، گیا یہاں پر. پاکستانیوں نے کیا؟ نہیں برٹش نے. اچھا ٹھیک ہے، بتائیں. تو میں لڑ گیا. میں نے کہا جی آپ کرائیں. جو وہاں پہ جو اسلام آباد میں ہائی کمشنر تھی، اس کو میں نے یہاں سے ای میل وغیرہ ڈالے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم کرواتے ہیں. انہوں نے پھر یہاں پہ آکسفورڈ میں آپ کے یہاں ایک ادارہ ہے جو یہ ڈی این اے کرتا ہے. تو ہاں انہوں نے مجھے یہاں پہ ریفر کیا برمنگھم میں. ایک اپنے سنگھ پین پراسی، وہ ڈاکٹر، مسز اور مسٹر دونوں ڈاکٹر تھے. تو جی انہوں نے میرے اور میری مسز کے دونوں کے سیمپل لیے. جی. یہ انہوں نے میرے یہ یہاں سے زبان کے ذریعے حلق میں ادھر سے ڈالا. انہوں نے نہیں، منہ کے یہ اندر سے دانت کے جو پاس. چیک ہے نا، وہاں جی سے جی یا ناک میں سے بھی لے سکتے ہیں. سب سے اچھا سیمپل آتا ہے جو چیک ہے نا منہ کے اندر، وہاں سے. جی چیک سے ہی لیا. ہاں ہاں اور وہ میری بچی کا بھی چیک سے ہی لیا. ہاں ہاں میری بچی نے وہ مجھے بتایا اس کوئی کی وہاں بھی وجہ چیک سے ہے، لیا. اس کے جو سیل، میوکوزل سیل منہ کے اندر ہے نا، انہیں سیمپل بہت اچھا آتا ہے اس کا. جی. جی. تو ڈاکٹر صاحب 99.99% آیا. ہاں تو وہ تو آپ کی اور بیٹی ہے.
اور ان کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑا کہ ہاں جی شی از مائی. اصل میں ہم سے مسٹیک کیا ہوئی, وہ ہمارا بھائی جو ہے ذرا ان پڑھ سا ہے بیچارہ کراچی میں, اچھا اس نے اس کی ڈیٹ آف برتھ کچھ اور لکھا دی, یا ہمیں جو پتہ تھی ہم نے جو اس کی اوریجنل ڈیٹ آف برتھ تھی ہم نے وہ لکھا دی. وہ کہنے لگے نہیں جی جو وہاں جو اس کا ہے وہ الگ ہے, آپ کا الگ ہے, یہ آپ کی بچی ہے ہی نہیں. ہاں تو نہیں اس وہ بنا ایسا پہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک تو بات یہ, دوسرا بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ میں یہ حکومت پاکستان سے کئی دفعہ, بیکاز آئی ایم براڈ کاسٹ جرنلسٹ, جی تو جی میں حکومت پاکستان سے کئی دفعہ ریکویسٹ کر چکا ہوں, بھیج چکا ہوں, یہاں پہ منسٹر ملے ان کو بھی میں نے کہا کہ ہمارے ہاں کیوں نہیں الاؤ کر دیتے کہ جب بچہ پیدا ہو ویسے اس کا ڈی این اے ٹیسٹ لے لیا جائے, یا جب شناختی کارڈ بنوانے, چونکہ ہمارے ہاں بچپن میں بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے, بچوں کو ہاسپٹل سے اغوا کر لیا جاتا ہے, لے جاتے ہیں, اور یہ بیماری آج کل پاکستان میں بہت چل رہی ہے. ابھی شاید آپ نے کل پرسوں دیکھا ہو, ہمارے ایک کراچی کے ہیں, یہ نعمت اللہ کیا نام ہے ان کا, پٹھان ہے لڑکا, وسط اللہ کچھ نام ہے, تو اس نے 32 سال کے بعد ایک بری امام سرکار سے کسی بچے کو اغوا کیا, 2 سال کا بچہ تھا. اس لڑکے نے اس کے پوسٹ پہ ڈالی اپنی رپورٹ, اور پھر وہ بچہ ڈی این اے ٹیسٹ کے تحت ثابت ہوا اور وہ ان کے ماں باپ کو ملا. تو میں یہ درخواست کروں آپ سے, چونکہ آپ تو ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ بیوروکریٹس میں رہی ہے ساری زندگی, اور آپ کے تعلقات تو مجھ جیسے سے زیادہ ہیں آپ کے, تو نہیں کیوں نہیں نہ ایسا حکومت نہیں ہے, آپ بات کریں لیکن ایسا ہے نہیں, کسی سے کوئی سب کے تعلق ہوتے ہیں جہاں آپ رہیں. جی تو ایسا ہے ڈاکٹر صاحب کہ حکومت پاکستان کیوں نہیں ہوا. پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے راز رکھا, چلے مان لیا راز رکھا اللہ نے, تو کم از کم جب بچہ غائب ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو اس کی کم سے کم جو ماں باپ ہیں وہ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ دیں وہاں پر, اور کوئی ایسی ویب سائٹ ہو جہاں پہ ڈی این اے ٹیسٹ ڈال دیا جائے, اور حکومت جب کوئی بچہ ملے تو ڈی این اے ٹیسٹ وہاں سے میچ کر لے, کیونکہ اس سے اچھا موجودہ دور میں سائنٹیفک طریقہ میری نگاہ میں کوئی نہیں. ہاں نہیں بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن بات یہ ہے. ڈاکٹر صاحب جی وہاں پر اسپینسز بہت زیادہ ہے نا, وہ اس ٹیسٹ کا پیسے بہت لگتے ہیں وہاں پر. نہیں وہ اتنا مہنگا ٹیسٹ نہیں رہا اب, ہم تو بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں اس ٹیسٹ کو. ہاں نہیں ڈاکٹر صاحب بات یہ چاہے مہنگا ہو یا ہلکا ہو, جب آپ حکومت پاکستان کے پاس جب برتھ سرٹیفکیٹ بنوانے جاتے ہیں تو اسی وقت کوئی حکومت کوئی ایسی رکھ دے کہ بھئی نہیں آپ کا دیکھیں ڈی وہ این اے ٹیسٹ. انسانی حقوق کی خلاف ورزی گنی جاتی ہے یہ, کہ آپ کسی کا ریٹنل امیج لیں یا کسی کا ڈی این اے جو ہے وہ ٹیسٹ لیں, اس کو کہتے ہیں بایولوجیکل ڈیٹا. انہوں نے یہاں پر شروع کیا تھا یورپ میں کہ آپ کی فنگر پرنٹس اور ریٹنل امیج, وہ کہتے تھے پاسپورٹ, آپ کو یاد ہوگا برٹش پاسپورٹ پر ایک چپ لگا ہوتا تھا, اور وہ جی چپ آپ گزرتے تھے تو وہ آپ کا پاسپورٹ پڑھ لیتے تھے آپ جیب سے ایگزیکٹلی. نکالے بغیر. اب وہ نہیں ہے, اگر آپ کو علم ہو تو. نہیں ڈاکٹر صاحب میں لا علم ہوں اس بارے میں, مجھے نہیں 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 پتا. وہ چپ نظر آتا تھا, گولڈن کلر کا پہلے صفحے پر ہوتا تھا, بلکہ جی وہ بعد میں چپ تو مجھے پتا تھا, ہاں وہ چپ لیکن اس کے کور پر انہوں نے لگا دیا گولڈن کلر کا. تو لیکن جی اب نکال دیا ہے کیونکہ اسے چیلنج کیا گیا کہ یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے. تو اس لیے یہ بات جو ہے نا کہ ہر ایک کا ڈی این اے کیا جائے, یہ تو پھر ایک مطلب کسی کو کنٹرول کرنے والی بات ہو گئی نا کہ نہیں تم. میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو بچے گم ہو جاتے ہیں یہ نہیں پھر وہ بڑا درد سر بن جاتا ہے. نہیں دیکھیں یہ جو ہے نا اسپیشل سرکمسٹانسز میں آپ جیسے آپ نے بتایا آپ کی بچی کا معاملہ تھا تو ٹھیک ہے آپ نے کروا لیا, لیکن اس کا ریکارڈ نہیں وہ رکھ سکتے ہمیشہ کے لیے. یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے. اسی طرح کسی بچے کے بارے میں سوال ہو تو آپ اس کا کروا سکتے ہیں, جو کلیمنٹ چارٹر آف روم ٹریٹی بھی کہا جاتا ہے, روم میں لکھی گئی ٹریٹی آج سے کوئی 70-80 برس پہلے,
اس کے سگنیٹریز میں دنیا کے تمام ممالک شامل ہیں. جو بھی اقوام متحدہ کا ممبر ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس پر سائن کرے. اس کے چیپٹر 4 ہے جس میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں لائن میں آپ سے کہوں. ہاں نہیں آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، لیکن لوگ بس ایسا خیال کرتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے کہ آپ کسی کا بایولوجیکل ڈیٹا بیس رکھ لیں، لیکن حکومتیں پوری کوشش کرتی ہیں آج کل رکھنے کی. آپ کو انگلینڈ میں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹاپ اینڈ سرچ نام کا ایک پروگرام یہ چلاتے ہیں، تو جس کو سٹاپ اور سرچ کرتے ہیں اس کے فنگر پرنٹ لیتے ہیں. یہ آپ نے نوٹ نہیں کیا؟ جی ہاں، پھر ان کو میچ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایسے تو فنگر پرنٹس پاکستان میں بھی لیتے ہیں پاسپورٹ اور نہیں، پاکستانی تو ہیومن رائٹس کی، پاکستان تو نام ہی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کا ہے. صحیح بات پوچھیں تو وہاں ہاں نہیں، وہاں تو اگر آپ ایک گنڈے کو، قاتل کو صدر بنائیں گے، جعل ساز فراڈیے کو وزیر اعظم بنائیں گے، تو کیا امید رکھیں گے آپ؟ بہت عمدہ بات کہی، بہت عمدہ بات کہی. جی چاہ رہا میں آپ کا ماتھا چوم لوں. کیا بات کہیں گے؟ یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی اور کچھ نہیں ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ بالکل. ڈاکٹر صاحب دیکھیں میرا تعلق کراچی سے ہے، میں اردو اسپیکنگ ہوں. میں آپ کو یقین سے، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کراچی میں ٹرام چلا کرتی تھی، ہم نے خود دیکھی ہے، ہم نے خود ٹریول کیا. آج آپ کراچی کو جا کر دیکھیں، بیڑا غرق کر دیا اس صدر پاکستان نے کراچی کا. کراچی میں چنچی رکشوں میں، یعنی جو ایک تعلیمی یافتہ قوم تھی کراچی پاکستان کی، وہ آج چنچی اور سائیکلوں پہ سفر کرتی تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں ریگریشن ہے، پروگریشن نہیں ہے. جی بالکل. اور اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ نے کی حکومتیں قادیانی نواز یا قادیانی حکومتیں ہیں، حالانکہ قادیانی اتنے لوگ نہیں ہیں. ایک سازش کے تحت انہیں انگریزوں نے مسلط کیا تھا. پاکستان کی تاریخ آپ پڑھیں تو اب 70 80 78 برس ہونے کو ہیں پاکستان 1947 سے. تو 78 برس میں انہوں نے ایک، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو عمر کے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی صورتحال آج سے 20-30 برس پہلے بہت اچھی تھی، اور سب سے زیادہ تباہی پچھلے 20-30 برس میں آئی ہے. لیکن اس سے پہلے بھی اسٹیڈیلی خراب ہو رہی تھی پاکستان کی صورتحال. بالکل. اللہ غریق رحمت کرے، میرے والد صاحب کو بھی بتایا کرتے تھے کہ بیٹا جب ہم آگرے سے کراچی آئے تھے سن 47 میں، تو روزانہ کراچی کی جو سڑکیں وہ دھلا کرتی تھی، جو میونسپل کارپوریشن تھی وہ روزانہ سڑکیں صبح دھوتی تھی. بالکل صحیح بات ہے. اور آج اتنی غلاظت ہے کہ توبہ استغفر اللہ. نہیں دیکھیں، آپ خود سوچیں کہ یہ جو شریف خاندان ہے، انہوں نے محل تعمیر کر رکھے ہیں. صرف لندن میں نواز شریف کی 1.2 بلین پاؤنڈ کی پراپرٹی ہے. 1.2 بلین پاؤنڈ؟ بالکل جی، صرف لندن میں. اوہ مائی گاڈ، اوف، اتنا لٹیر آدمی. میں کہتا ہوں لوٹ مار میں تو وہ تو لوٹ مار کی یہ حالت ہے کہ چیریٹی نے کوئی $1,00,000 دیے تو یہ شہباز شریف صاحب نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا لیے، تو کسی نے انگلینڈ میں ان پر مقدمہ کر دیا، پھر اسے واپس کرنے پڑے. وہ ڈاکٹر صاحب جس شخص نے یہاں سے بھیجے تھے وہ برمنگھم کا ایک ٹریول ایجنٹ تھا جی. ابھی میں ہمارے گھر کے قریب ہی ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں اس کی بیچارے کا سارا کاروبار تباہ برباد ہو گیا. کیوں؟ چونکہ وہ فراڈ میں آ گیا، وہ FIA نے اس پہ چھاپا مارا، پکڑا گیا. UK میں؟ جی برمنگھم میں. یاد ہے وہ ڈیلی میرر والا سنڈے والا کون تھا وہ جو تھا؟ ہاں وہی والے لوگ جس نے رپورٹ شائع کی تھی، اسی چکر میں رگڑا گیا وہ. اب دیکھیں بات یہ ہے
کہ اگر آپ سانپ کا بل بنائیں گے اپنے گھر میں تو سانپ تو ناچیں گے نا پھر. 80 سال میں تو آپ کا گھر سانپوں سے بھرا ہوگا. بے شک بے شک یہ بے شک. وہی 80 سال کی پروڈکشن ہے زرداری، نواز شریف اور ان کے ملنے جلنے والے. تو آپ ان کا دیکھیں کچھ نہیں ڈاکٹر کر صاحب، سکتے. ہمارے ساتھ ہمارے اردو اسپیکنگ لوگوں کے ساتھ کیا ظلم کیا ذوالفقار علی بھٹو نے. اس نے کوٹا سسٹم لگایا. اس نے کہا جی جو سندھ کے لوگ ہیں وہ ان پڑھ ہیں، وہ زیادہ نوکریوں میں نہیں جاتے، اور یہ شہری لوگوں کے جو مہاجر ہیں، اچھا ان مہاجروں میں وہ بھی شامل تھے جو امبالہ، جالندھر، بٹالہ، ایسٹ پنجاب سے آئے تھے، خالی اردو اسپیکنگ نہیں تھے. تو ان نے پابندی لگا دی کہ جی 40 اور 60% کوٹا. آج کراچی کے اندر 100% کوٹا جو ہے وہ ان پڑھ اور لا علم لوگوں کے حصے میں جا رہا ہے، جو کہ اندرون سندھ گوٹھوں سے، گاؤں سے آ رہا ہے. اور جو کراچی کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آج خوار ہوتے پھر رہے ہیں. دیکھیں اس کا وکٹم میں ہوں. میں پاکستان ٹیلی ویژن میں نوکری کے لیے گیا، میرے منہ پہ پیپر پھینک کے مار دیے، بابا کیر آئے، قریشی آئے، بابا مکڑ آئے، یعنی یہ مکڑ ہے، مہاجر ہے، اس کو میرے منہ پہ پیپر پھینک کے مار دیے. میں رو دیا اپنے والد صاحب کے آگے. والد صاحب پیسے میں مالدار تھے، جاندار تھے. انہوں نے کہا بیٹا کیا کرنا ہے؟ میں نے جی میں نے اس ملک سے باہر جانا ہے. جب میں یہاں آیا میری اردو، میرا تلفظ، میری ادائیگی، مجھے یہاں ہاتھوں ہاتھ جو یہاں کا جو قومی نشریاتی ادارہ ہے اس نے ہاتھوں ہاتھ مجھے کیش کیا، اور الحمدللہ تو 20-25 سال میں نے یہاں نوکری کی. آپ دیکھیں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے لیکن کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. ایک وہ خبیث مہاجروں کا وہ بنتا ہے اپنے آپ کو لیڈر، وہ یہاں پڑا ہوا ہے 32-33 سال سے، بیڑا غرق کر دیا کراچی کا سارا. ورنہ اتنی محبت سے ہم لوگ رہتے تھے، چاہے کوئی بھی ہو. ڈاکٹر صاحب کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو ایک سازش کے تحت برباد کیا گیا. میں ایگری ہوں آپ سے، بالکل صحیح فرمایا. ہاں، اور اس میں سب سے زیادہ ہاتھ قادیانیوں کا ہے. بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں بالکل. لوگ کہتے ہیں کہ کیا ان کی، میں کہتا ہوں قادیانی جو ہے یہ جو چھپے ہوئے ہیں قادیانی نواز لوگ، یا میرے جاننے والے ناراض ہو جاتے ہیں جب میں انہیں یہ باتیں بتاتا ہوں. آپ کیا ہونے دیجیے ہوتے تو ہیں، نہیں آپ کیسا خیال کریں گے کہ لوگ ایک آدمی کے پیچھے پاگل ہوں، اس کا پورا خاندان قادیانی ہو، وہ زناکار شخص ہو، اسلام سے اس کا دور دور کا تعلق نہ ہو، روزہ رسول پر اس نے گنڈا گردی، اور جہاں قرآن کہتا ہے آپ آواز اونچی نہیں کر سکتے وہاں پر اس نے نعرے لگوائے ہوں، اور لوگ پھر بھی کہیں کہ ہم تو وہ تو ہمارا پیر ہے. تو وہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ملک کو کیفا یہدی اللہ قومن کفروا بعد ایمانہم، یہ تو کفر والی بات ہے نا. دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب بات یہ کہ کوئی بھی صحیح نہیں ہے، نہ عمران خان صحیح، نہ نواز شریف صحیح، نہ زرداری صحیح، کوئی بھی نہیں. اب کہاں سے لائیں میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسی حالتیں قوموں پر آتی ہیں. ایران پر بھی آئی تھی. شاہ ایران سب سے بڑا کرپٹ آدمی تھا، اس سے پہلے سارے کرپٹ تھے. وہ کرپٹ لوگوں کو رکھتا تھا. لوگ اپنا اس نے بلینز آف ڈالرز دوسرے ملکوں میں رکھے ہوئے تھے اور بھوک سے مر رہا تھا ایران. وہاں پر یہ آ گیا خمینی، مطلب وہ بھی پرفیکٹ سے تو فار آف ہے، قریب بھی نہیں ہے، پر لیکن اس نے ریلیٹیولی ایران کو سٹیبلائز کر دیا. صحیح. اب جو ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن اب بھی لوگ کوشش، دیکھیں آج کی دنیا میں ملکوں کو ڈی سٹیبلائز جو ہے وہ سازش سے پہلے کیا جاتا ہے، اکانومی سے دوسرے نمبر پر، اور آخر میں وہ جب مرنے والا ہوتا ہے تو پھر اس پر حملہ کر کے قبضہ بھی کر لیتے ہیں. ایگری بالکل ایگری. ہاں
تو لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی، اب بعض لوگ ہیں وہ قوموں کی قسمت بدل دیتے ہیں، لیکن پاکستان کی قسمت کون بدل سکتا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس دن مجھے بتایا تھا کہ وہ کیا نام تھا، وہ جن کو ندا کا کیس سب سے پہلے لائے تھے، وہ مولوی صاحب کیا نام تھا ان کا؟ ہاں ضیاء رسول امینی، ضیاء رسول امینی۔ وہ اس دن وہ پروگرام کر رہے تھے اس کے اوپر یہاں پہ، تو میں وہاں پہنچ گیا، تو میں نے کہا ضیاء صاحب آپ بڑے قابل آدمی ہیں، میں بڑا وہ کرتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ یہ اچھا ٹک ٹاک پہ آپ جدھر دیکھیں یہ قادیانی صبح سے لے کے شام تک یہ اپنا بھنڈار خانہ، اپنا زنا خانہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو ورغلا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اس پہ کچھ آپ کریں، تو انہی کی محفل میں ایک شخص تھا، کوئی پتہ نہیں آصف نام تھا اس کا کیا تھا، وہ خبیث میرے پر حملہ آور ہوا کہ جی میرے کو قادیانی بنانے لگا۔ اچھا میں نے لائن کاٹ دی تھی، میں نے دوبارہ جوائن کیا ان کو، اور پھر میں نے اس کو چنگی طرح جو مجھے پنجابی آتی ہے اس میں جو میں نے اس کو گالیاں کڑی ہیں، جو میں نے اردو میں جو مجھ سے ہو سکا میں نے اس کی ماں بہنت کری ہے، تو وہ پھر وہ کہنے لگے نہیں وہ رسولی صاحب جو بھی ہے کہنے بھائی نہیں تمہیں غلط بات کری، تمہیں نہیں کہنی چاہیے۔ تو قادیانیوں کا اتنا اثر رسوخ ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے اندر گھس کر، اور یہ سننے ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں انہی کو قادیانی بنا رہے ہیں۔ ہاں نہیں یہاں پر تو بڑے بڑے علامے بنے پھرتے ہیں، وہ اپنے قادیانیوں کے سہولت کار ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عالم ہیں دین کے، نہ انہیں قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ انہیں سمجھ میں لگتی ہے، جاہل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک آیت صحیح سے تلاوت نہیں کر سکتے، وہ ان کا مخرج ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں لگتا انہیں۔ نہیں قادیانیوں کی نہیں، یہ دوسرے بھی بہت سارے یہاں پر ہیں، تو خیر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ آپ زبردست ہیں، آپ کو میں سنتا ہوں، لیکن میں آج بڑے دن کے بعد آپ کو کیچ کر پایا۔ نداء النصر کا جو کیس ہے نا جی، برٹش پارلیمنٹ کو میں نے بھیجا تھا۔ اچھا ہاں جی، میں نے ای میل کیا تھا پٹنی کی ممبر پارلیمنٹ کو، تو اس نے پولیس بلا لی تھی۔ صحیح ہاں صحیح جی، لیکن یہ تو بڑی خار کھاتے ہوں گے آپ سے یہ قادیانی، تو کھاتے رہیں، اس سے کیا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ نہیں تو وہ تو مطلب بنتا تھا نا، بلکہ وہ پھر جو ممبر پارلیمنٹ تھی اس نے ہمیں ای میل بھی کیا کہ ہمیں اسے بتایا جائے، تو پھر اس نے یہ پارلیمنٹ میں بھی یہ سوال کھڑا کیا اور اس نے پولیس کو بھی بتایا۔ یہ تو انہوں نے نداء النصر نے پتہ نہیں کس وجہ سے 20 لاکھ پاؤنڈ لے کر کیس کو سٹال کر دیا اس نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ہاں اس نے 2 ملین پاؤنڈ لیے، لیکن نداء النصر ڈاکٹر صاحب جی بولیں آپ بولیں۔ انہوں نے زہر دے کے مارنے کی بھی کوشش کی ہے نا 2 مرتبہ نداء النصر۔ ہاں جی، وہ تو 2 مہینے ہاسپٹل میں رہی تھی، اس کو ایکیوٹ پینکریاٹائٹس ہو گیا تھا زہر کی وجہ سے۔ ہاں یہ قادیانی جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں انہیں، یہ تو بڑے مطلب گنڈا گردی جہاں تک ان کا بس چلتا ہے کرتے ہیں، لیکن ان کو گنڈا گردی ان کی نہیں چلتی، بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ مرزا طاہر نام کا ایک آدمی تھا، جاہل قسم کا، وہ جی ملا ہوں میں اس سے۔ ہاں صبح نا ومبلڈن پارک میں سیر کرنے جاتا تھا، تو ساتھ میں اس کے 2-4 گنڈے ہوتے تھے جو لاٹھیاں پکڑ کے چلتے تھے۔ تو ایک دن ایک عورت اپنا کتا ٹہلا رہی تھی، تو کتے نے مرزا طاہر کو دیکھ کے بھونکنا شروع کیا، کیونکہ اسے لگا کہ بہت گندا آدمی ہے۔ تو ایک آدمی اس کے گنڈے نے اس کو ڈنڈا مار دیا۔ اچھا ہاں مصیبت آ گئی۔ وہ عورت نے پولیس بلا لی،
सही, बिल्कुल सही। हाँ, पुलिस ने मुकदमा लिख लिया और उन्होंने मिर्ज़ा ताहिर को कहा जी पुलिस स्टेशन आओ। सही। मिर्ज़ाई कहने लगे जी वो तो खलीफा है, वो पुलिस स्टेशन नहीं आता। तो पुलिस ने कहा यहाँ तो वज़ीर आज़म भी आता है, बुलाया जाए तो। नहीं गया जी। बिल्कुल ट्रू। तो पुलिस फिर आ गई उसके पटनी में, ये जो ग्रेसन हाल रोड में फजल मिर्जवाड़ा जहाँ पर वो रहता था। मैं कहता हूँ उसको हथकड़ी लगाई, पीछे उसके हाथ बांधे हथकड़ी से, उसका पगड़ उतार के नीचे फेंका, कॉलर से पकड़ के घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेके गए मिर्ज़ा ताहिर को। वाओ, ये तो पहले फर्स्ट टाइम मैं कहता हूँ मैंने अपनी आंखों से देखा, आप क्या बात करते हैं, सुनी सुनाई थोड़ी बता रहा हूँ। वो नहीं उसको नहीं उन्होंने उसको पकड़ा कॉलर से और घसीटते हुए लेकर गए पुलिस कार में। और इन्होंने उधर एक एमपी होता था, वो बैरिस्टर भी था, वो कंजर्वेटिव का था, उसको फ़ोन किया। उसने कहा भाई तुम आराम से चले जाते तो घसीट के ना ले जाते, तुम क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा जी हम तुझे बदल देंगे। फिर मिर्ज़ा ताहिर ने कहा वो जनाब, उसने यहाँ पर आकर ये वाहियाती शुरू की कि उसने जो नहीं है ये इमरान खान का सुसर जो था माइकल गोल्डस्मिथ, हाँ, उसने उसको बुलाया, उसको कहा कि तू इस एमपी के ख़िलाफ़ इलेक्शन में खड़ा हो जा। तो उसने, वो पैसे वाला आदमी था, तो उसने पैसा वैसा लगाया, उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया। तो नतीजे में वो टोरी का कंजर्वेटिव का एमपी हार गया और लेबर का जीत गया। तो फिर जाके उसको कहने लगे कि देखा तुझे कहा नहीं था, तेरी छुट्टी करा देंगे। हैं? जी जी। उसके बाद ऐसे मैंने इसके जब मैं गया था, इससे मेरी मुलाकात जब थी इसके मिजवाड़े में गया था, फजल मिर्जवाड़े में हुई होगी, महमूद हाल में, महमूद हाल पुरानी वो जो थी पुराना मिजवाड़ा जो महमूदा बेगम उसके सामने एक हाल है, उसको महमूद हाल कहते हैं, वहां पर मिलता था ये लोग। जी 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 जी। तो वहाँ इसने ये कहा कि देखा हमारी दुआओं का असर, हमने भुट्टो को कैसे फांसी दिलवाई, कैसे मरवाया। नहीं तो, कौन सी दुआओं का असर? इतने लानती लोग हैं। जो ज़ियाउल हक था वो पैदाइशी कादियानी था जी, आपको इल्म है इस बात का? जी आपने पहले अर्ज किया। बाबू अकबर अली जो था उसका बाप, वो तो उसके पैदा होने से पहले ही कादियानी था। उसने इसका ज़ियाउल हक का नाम, मिर्ज़े कादियानी की किताब का नाम है ज़ियाउल हक, उस पर रखा था। अच्छा, हाँ जी, हमारे पास तो सबूत है। मेरे पास 4 अल-फज़ल अखबार हैं जहाँ पर ज़ियाउल हक और मुंशी अकबर अली दोनों का नाम, बाप बेटे का नाम दर्ज है, और इनकी बैत की तफसील दर्ज है। मेरे पास बाबू अकबर अली की फ़ोटो है मिर्ज़ा महमूद के साथ, और उस वक़्त ज़ियाउल हक 10-12 साल का था, वो उसके कदमों में बैठा हुआ है। वही वाली फ़ोटो जो उसके कदमों में बैठा हुआ ज़ियाउल हक है, उसके बाप के साथ हमारे पास अलग से मौजूद है। प्रॉब्लम जबरदस्त बात निकाल कर। नहीं, ज़ियाउल हक तो पैदाइशी कादियानी था जी। उसने तो मिर्ज़ा नासिर के कहने पर भुट्टो को ऐसे केस में फांसी दी, और वो जो क्या कहते हैं उसको, मौलवी क्या नाम था वो जज का, मौलवी मुश्ताक। आप, वो कोई मौलवी नहीं था, वो हरामियों का हरामी था, लानती। अच्छा, हाँ, वो 4 फुट 2 इंच का बौना है। आपको पता है, आपने कभी देखा मौलवी मुश्ताक को? उसकी फोटो देखिए, जिंदगी में 4 फुट 2 इंच उसकी हाइट है, और वो खुसरों की तरह करके बोलता है। ठीक है, मैं उससे मिला हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, और वो इस कदर बेईमान और हरामी शख्स है जिसका हिसाब ही कोई नहीं है। ठीक है, वो एक मुजरिम ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है। तो उसको ज़ियाउल हक ने मिर्ज़ाइयों के कहने पर लाहौर का चीफ जस्टिस भी लगा दिया था, या इस बड़े सीनियर ओहदे पर जज बना दिया उसको।
اور مرزا ناصر کے کہنے پر ضیاء الحق نے بھٹو کو محمود قصوری کا قتل کے جرم میں پھانسی دے دی، حالانکہ محمود قصوری کو مرزائیوں نے مروایا تھا۔ محمود بالکل، قصوری یہاں کو غلط ہے۔ قتل کرنے والے لوگ مرزائی تھے اور مرزا ناصر نے یہ سازش رچائی تھی، اور اس بات کا پاکستان انٹیلیجنس کو بالکل صاف پتہ تھا۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ بھٹو کو دیکھا نہ کیا سزا، کہاں ملی بھٹو کو؟ وہ تو تمہاری سازش نکلی۔ اور اس کے بعد ان کی بدقسمتی، ضیاء الحق جو بھی تھا مرزائی تھا، لیکن وہ اس کے دماغ میں ایک خرابی تھی کہ پاکستان جو ہے جس کا وہ صدر بنا پھرتا تھا، کہ اس کو کمزور نہیں تم کر سکتے، اور وہ بڑے فخر سے جاتا تھا، مطلب جاہل سا شخص تھا، وہ آرمڈ کور سے اس کا تعلق تھا، جو ٹینکوں والی کور ہے نا، اس سے اس کا تعلق تھا۔ اور آرمڈ کور میں آپ کو میں بتاؤں، جب ملٹری سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو جو ٹاپ کے لوگ آرمی کے پاس آؤٹ کرتے ہیں وہ انفینٹری میں جاتے ہیں، آرمڈ کور میں نہیں جاتے۔ پنجاب اور انفینٹری میں سب سے زیادہ ہائی گریڈ کے جو لوگ ہیں وہ پنجاب ریجمنٹ سے ہیں۔ تو زبردست۔ ہاں، نہیں، یہ کہ ان کا طریقہ ہے کہ میرٹس کے حساب سے آرمڈ کور نیچے آتی ہے۔ تو خیر، یہ جو ایک دفعہ امریکہ کے دورے پر گیا 1982 میں یا 81 میں، جی، وہاں پر امریکہ کے صدر نے اس سے کہا کہ تمہارا ایٹمی پروگرام کیسا چل رہا ہے؟ اس نے کہا کیڑا ایٹمی پروگرام؟ تو اس نے اس کے سامنے 250 صفحے رکھ دیے، کہتا ہے اس کو پڑھ لو، شاید تمہیں کچھ ایسی باتیں پتہ لگیں جو تمہیں پہلے نہ پتہ ہوں۔ پھر سینیٹرز نے بڑی بدتمیزی سے اس کو لے کے گئے ایک کمرے میں، وہاں پر پاکستان کوہٹا اور ان کے ایٹم بم کا ماڈل پڑا تھا۔ کہتے ہیں یہی ہے نا تمہارا کوہٹا اور یہی ہے نا تمہارا ایٹم بم۔ ضیاء الحق باہر نکلا تو ایک شخص تمسخر اڑاتا ہوا ہنستا ہوا باہر سے نکل رہا تھا اور ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام تھا عبدالسلام مرتد۔ ہاں، غدار ابن غدار، کتے کا بچہ کتا، کتے کا بچہ کتا، حرامی۔ جناب ضیاء الحق کو تو بہت غصہ چڑھ گیا۔ وہ رات کو 3 بجے اس نے اپنا جہاز تیار کروایا، دورہ کینسل کیا اور پاکستان آ گیا۔ وہ چیختا تھا کہ یہ کس نے کرایا۔ اسے بتایا گیا کہ عبدالسلام جو ہے نا، یہ تمہیں نے انسٹال کیا تھا، کہ یہ جو چلے گیا تھا 74 کے بعد، لیکن پھر سال بعد واپس آ گیا، اور پھر ساری اطلاعات اسے بتایا گیا کہ عبدالسلام نے دی۔ اس نے بلایا ڈاکٹر اسرار کو، اسرار الحق تھے نا وہ جو القرآن اکیڈمی والے۔ جی ڈاکٹر، اس نے ان سے کہا کہ مجھے قادیانیت کے بارے میں بتاؤ۔ اب آپ کو میں ایک حقیقت بتاؤں، ڈاکٹر اسرار کو قادیانیت کا 50-50 پتہ تھا، لیکن وہ یہ مرزے کو صاحب نہیں کہتے تھے، مرزے کو تو کر کے اس کا ذکر کرتے تھے، اور جیسے کرنا چاہیے ایک مرتد کا ویسے ہی کرتے تھے۔ یہاں تو جو لوگ، میں آپ کو ایک نشانی بتا دوں، جو بھی مرزے کو صاحب کہتا ہے وہ قادیانی نواز، قادیانیوں کا سہولت کار اور کافر اور مرتد ہے۔ یہ میں ہم تو مرزا شاہ صاحب، جی شاہ صاحب، یہ براٹوں پہ تو سارے مرزا صاحب کر کے بولتے ہیں، یہ سب مرتدین میں شامل ہیں، وہ ظفر اللہ شاہ اور یہ سیالوی سب مرتد ہیں، کافر ہیں یہ لوگ۔ نہیں شاہ جی میں آپ کو نا تھوڑا جا بتا دوں، اس کے پیچھے پس منظر آپ کو خیر پتہ ہوگا۔ صاحب کا مطلب اور ہے، صاحب سارے بندے نہیں، میں صاحب اس وجہ سے نہیں عبدال بھائی بات سنیں پہلے۔
साहब का मतलब और है, साहब का जो मतलब है ना, हाँ, वो है मुझे दाढ़ी देने वाला। शाहजेब भाई मुझे इल्म है। शाह साहब अरे ने भाई बताया आप हुआ कि किन वो- चक्करों में पड़ नहीं गए नहीं, सर, सुने मेरी बात। एक ये मिनट, अहले जबान यहाँ बैठा है, हमसे सुने। नहीं नहीं, साहब और साहिब कुछ नहीं, उसको कहते हैं साहब। नहीं साहब, साहब, नहीं, एक मिनट, स्नैक। एक मिनट चीमा, एक मिनट, मैं एक आपसे अर्ज करूं, वो मुझे इल्म है, सीन वाला साहब होता है गालीबास और स्वाद वाला साहब होता है मोहतरम। वो सीन वाले बोलते हैं शाह साहब, वो सीन वाले बोलते हाँ, हैं। नहीं ठीक है, मुफ्ती बशीर साहब हम मतलब माशाल्लाह वो बड़ा इल्म रखते हैं कादियानियत के बारे में, लेकिन वो कहते हैं कि मैं सीन वाला साहब कहता हूँ। लेकिन बात मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ठीक है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो स्वाद वाला साहब ही कहते हैं, आपको सीन वाला नहीं दादा, हम कहते। तो सांप कहते हैं, सांप। नहीं नहीं, वो ठीक है, स्नैक, स्नैक। हाँ हाँ, हम भी वही कहते हैं, लेकिन बात हम भी ये वही कहते हैं, सांप। नहीं, मैं इनको फिका का मसला बताने लगा हूँ। जी, लोगों को जरूर, एक जरूर। बात का इल्म नहीं है कि मैं अरबी ज़बान बोल भी सकता हूँ, मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ, और मैंने माशाल्लाह, अल माशाल्लाह। इजाज़ा अल आलिया नाम का कोर्स कर रखा है जामिउल अज़हर से। सुभान अल्लाह, मेरा सुभान नाम अल्लाह। अरब दुनिया में मुफ्तियान में शामिल है। अल्लाह मदीना अकबर, यूनिवर्सिटी और अल अज़हर यूनिवर्सिटी के रजिस्टर पर दोनों में मेरा नाम मुफ्तियान में शामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं बहुत कम ये बात कहता हूँ क्योंकि मेरा पेशा नहीं है ये, लेकिन एक बात मैं आपको बड़ा वाज़े, जब मैं कहता हूँ ना कोई शख्स काफिर है तो काफिर कहते हैं इनकार करने वाला। कितने इनकार करने के बाद आदमी काफिर हो जाता है? सिर्फ एक बात का, बल्कि एक लफ्ज़ का, बल्कि एक नुक्ते का जब आप इनकार करते हैं कुरान और सुन्नत का, तो आप मुनकर हो जाते हैं। मुनकर को काफिर कहा जाता है। बेशक, बेशक। ये फतवा हर उस शख्स पर जारी है जो किसी मामूली सी बात का भी इनकार करता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि सीन वाला, और देखा ना मर्जियों को तकलीफ हो जाती है, ज़रा टैप टैप कर दें भाई लोग थोड़ा सा। भाई डबल टैप करो यार जरा कुट के। हाँ। डबल कुटके करें जी। नहीं नहीं, जब हम सच बोलने लगते हैं ना तो मर्दई शिकायतें लगाते हैं। ये ऐसे खबीस लोग हैं, इनका पता नहीं लगता। ये आपने आवाज़ हाँ, सुनी साहब, थी ना जी? मैंने आज एक सवाल करना है जो आपने किया है ना, हाँ तो मैंने वो अपने आलमों से जो बैठे होते हैं ना उधर, तो मैं मुझे थोड़ा सा ये कोई हदीस से साबित कोई है, कोई हदीस भी कुरान के अलावा कोई हदीस भी जिसमें लिखा नहीं, हो? पहले एक बात का हम जवाब दे लें ना, तो ये जो साब वाला मामला है ना, ये जी, वो शख्स करता है जिसको अल्लाह पर इतबार नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी दुआ बहुत कबूल होती है, इतनी शिद्दत के साथ होती है कबूल कि मैं खुद हैरान रह जाता हूं। उसकी सिर्फ एक वजह है, मैंने कभी अपने ईमान पर सौदा नहीं किया। मुझे मेरे दिल में, मैंने अपना घर जो है उसकी मस्जिद बनाने की वजह ये थी कि वो घर ख़रीदते वक्त मैंने अल्लाह से दुआ नहीं की थी। मेरे दिल में ये बात खटकती थी कि मैंने जल्दी में ले लिया, बग़ैर दुआ किए ले लिया, तो मैंने उसकी मस्जिद बना दी। बात यह है कि मेरा ईमान अल्लाह पर इतना है कि मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में कोई ताकत मुझे एक तिनका भी नहीं दे सकती जब तक मेरे रब की रज़ा ना हो। बेशक, बेशक, बेशक। और कोई शख्स मुझे एक रत्ती ज़रर नहीं पहुंचा सकता जब तक उसमें मेरे रब की रज़ा ना हो। ठीक है, बेशक। मुझे ये तो ईमान की निशानी है ना शाह साहब, ये तो ईमान की निशानी है ना। हाँ, तो एक हकायत है कि एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, तो एक शख्स बड़ा रो रो के दुआ करता था अल्लाह से कि या अल्लाह मेरा ये काम कर दे, तो उसको जवाब ना में मिल रहा था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल में बड़ा रहम आया। उन्होंने कहा या अल्लाह ये शख्स कितना रो रो के आपसे दुआ मांगता है, तो इसकी हाजत पूरी कर दे। तो जवाब आया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, हम इसकी हाजत पूरी कर देते। इसके दिल का 99% हिस्सा तो कहता है कि अल्लाह मेरी हाजत पूरी करेगा, लेकिन 1% हिस्सा कहता है
کہ اگر اللہ نے میری حاجت پوری نہ کی تو میں فلاں شخص کے پاس جاؤں گا. کہتے اس لیے نہیں اس کی میں دعا قبول کر رہا. کسی شخص کی اس دنیا میں دعا قبول نہیں ہوتی جو مرزے کو صاحب کہتا ہے. جو سین کے ساتھ بھی بولے وہ بھی دیکھیں اس کا میں جواب دوں آپ کو. دیکھیں ہمارے میں بشیر صاحب کا مطلب ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے قادیانیت کے بارے میں خاص طور پر. تو بات یہ ہے کہ جب آپ سین والا کہتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ایک ابہام پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید آپ سواد والا کہہ رہے ہوں. آپ ہر دفعہ تو نہیں کہتے نا کہ میں اس کو گالی با یا تو آپ اس کو کہیں مرزا گالی باز تو کوئی ابہام نہیں ہے. کیوں بھائی؟ سب کو سمجھ آئے گی مرزا گالی باز. اگر آپ اس کو ہاں جو بھی کہیں وہ ابہام نہیں ہے. لیکن نہیں ویسے یہ بات صحیح ہے نا میری یا غلط ہے؟ نہیں ٹھیک ہے لیکن میں ان کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. اگر آپ ایسا لیکن انہی کی کتابوں میں لکھ رہا ہے انہی کی کتابوں ہاں میں نہیں ایک میں ان کا جواب دے لوں ذرا کیونکہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. اب اگر آپ سین والا اور سواد والا صاحب کنفیوز کریں گے تو آپ تو ایک ابہام پیدا کر رہے ہیں نا. اللہ کو ابہام پسند نہیں ہے. خدا تعالیٰ ابہام والے کو بے ایمان مطلب جو فقہ ہے اسے بے ایمان قرار دیتے ہیں. ابہام نہیں رکھنا چاہیے. آپ نے سین والا صاحب کہنا ہے تو آپ کا دل تو خوش ہو جائے گا لیکن آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. دعا کی قبولیت کی چند شرائط ہیں میں آپ کو بتاؤں. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے سوائے اللہ کے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا. ہاں انسانی حقوق آپ ادا کریں ان کی عزت کریں جو عزت کے قابل ہیں. انسانی حقوق کا ادا کرنا بھی اس میں شامل ہے لیکن حاجت صرف اللہ سے مانگنی ہے. نمبر 2 آپ نے ابہام نہیں پیدا کرنے. اللہ کے دشمن کو آپ نے دشمن ہی کہنا ہے. دنیا کی کوئی طاقت آپ دیکھیں انسان ایک دن دنیا سے چلے جاتا ہے. آپ کو کیا پتا یہاں تو میں نے بڑے بڑے جوان اور بچوں کو دنیا سے جاتے دیکھا. تو خدا تعالیٰ جس کی حفاظت کرتا ہے اس کو کوئی نقصان اور ضرر نہیں پہنچا سکتا. یہ بھی آپ یاد رکھیں. تو یہ سین والا اور سواد والا جو ابہام ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے. لیکن مفتی صاحب تو کہہ دیتے ہیں بھی میں جب صاحب کہہ رہا ہوں تو یہ سین والا صاحب ہے لیکن ان کی مرضی ہے. ہم انہیں کی میں نے اپنا آپ کو بتایا ہے کہ اجازت نہیں ہے. صاحب یہ تو بتائیے پھر ڈاکٹر اسرار احمد نے بولا ہوا ہے کیا کہا؟ جی ڈاکٹر اسرار احمد نے کیا کہا؟ میں وہ بتاتا ہوں. بھائی صاحب ایک منٹ ذرا بعد میں مکمل ہو لینا تو بعد میں بات کر دینا. شاہ صاحب وہ تو بولتے ہیں پیر مہر علی شاہ نے بھی ہاں یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں. میں پیر مہر علی شاہ کو مرتد اور کافر خیال کرتا ہوں. ٹھیک ہے یہ میرا عقیدہ ہے اور بڑا پکا عقیدہ ہے کہ مہر علی شاہ کافر اور مرتد شخص تھا. اس کی وجہ میں بیان کر دیتا ہوں. ہر وہ کافر کون ہے جو انکار کرتا ہے کس کا؟ قرآن اور سنت کا. ہمیں سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ آپ نے کبھی کسی زندیق کو مناظرے کی دعوت دی ہو یا اس کو چیلنج کیا ہو سوائے وارننگ دینے کے کچھ نہیں کیا. مرزا تو کوئی زندیق ہے ہی نہیں ہے. یہ تو چوڑا ہے. بادشاہ تھا مسلمہ کذاب. اس کا باپ حبیب بھی بادشاہ تھا. اس کے باپ کا باپ بھی بادشاہ تھا. وہ اس کی سلطنت کی یہ حالت تھی کہ اس کا دارالحکومت آج ریاض کہلاتا ہے اور سعودی عرب کا دارالحکومت ہے. یہ مسلمہ کا دارالحکومت تھا ریاض. آپ نے اسے خط لکھا تو یہ لکھا الہ مسلمہ. اس کا نام مسلمہ نہیں تھا یہ بھی آپ کو میں بتا دوں. مسلمہ تھا اس کا نام. الکذاب یعنی جھوٹوں میں بھی سب سے بڑا جھوٹا.
کوئی عزت کا لفظ نہیں استعمال کیا، نمبر 1 بات۔ نمبر 2، اس کے پاس سفیر بھیجا کہ تم رجوع کر لو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ یہ قرآن نے شرط رکھ دی ہے کہ جو ایمان کو چھوڑ کر زندیقیت اختیار کرتا ہے اس کو رجوع کا ایک موقع دیا جاتا ہے۔ مرتد کی سزا میں یہ بات شامل ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جو کافر ہوئے پھر مسلمان ہو گئے، پھر کافر ہوئے پھر مسلمان ہو گئے، مرزائی اس کی یہ تعویل کرتا تھا جب تک میں نے انہیں صاف نہیں بتا دیا کہ یہ دو صفحہ کیسے ہو سکتا ہے اگر اس کی سزا موت ہوتی ارتداد کی۔ نہیں، ارتداد کی سزا موت ہی ہے، لیکن اسے موقع دیا جاتا ہے رجوع کرنے کا، اس کے لیے وارننگ چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار زندیق آئے، خاص طور پر آخری سال میں سقفی آیا، سجاب بن نتھارس آئی، مسیلمہ الکذاب آیا، اسود الانسی آیا، طلحہ بن اسدی آیا۔ ان میں سے بعض نے رجوع بھی کر لیا۔ جو سجاب بن نتھارس تھی اس نے رجوع کیا، طلحہ بن اسدی نے رجوع کیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ گولڈار شریف کی تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے، اس کو تو کتاب نہیں لکھنی آتی۔ وہ سیف چشتیائی جو لکھی ہوئی ہے جہالت کا ایک نمونہ ہے وہ کتاب۔ ایک آدمی جو ایک لائن صاف کر کے نہیں لکھ سکتا، اس میں کہیں عربی ٹوٹی پھوٹی لکھتا ہے، کہیں فارسی لکھتا ہے، کہیں اردو لکھتا ہے، اس کی جہالت کا آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ وہ تو جاہل شخص تھا ایک۔ اور یہ جو ہے نا گولڈا کرتے رہتے ہیں، اس کو تو خود گولڈا کا جو ہے اس پر تو خود جھگڑا ہے، 3-4 خاندان ایک دوسرے کو کلیم کرتے پھرتے ہیں۔ تو یہ جو گولڈا شریف والا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کے واضح معافی چاہتا ہوں، اب میں آپ بولنا تو نہیں چاہتا، آپ نہیں آپ کریں جیسے میرا اوپینین ہے آپ کا بھی اوپینین ہوگا، آپ دیں ضرور۔ لیکن آپ مجھے ایک بات میں کافر کہتے کس کو ہے؟ جو انکار کر دیتا ہے کسی سے، ٹھیک ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کافر انکار کرنے والے کو کہیں کتنا انکار کرے، صرف ایک لفظ کا انکار کر دے، اس کا نام کفر ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسرار احمد کا بتائیے گا وہ پھر کیا ہوا ضیاء الحق کا؟ ہاں، اسرار صاحب جو ہے وہ مانتا ہے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ وہ انکار کرتا ہے قرآن اور سنت کا۔ قرآن المسیح کا ذکر کرتا ہے، ال کہتے ہیں الف لام، اس میں معرفہ کو کہا جاتا ہے، مسیح اس میں نکرہ ہے، کوئی بھی شخص مسیح ہو سکتا ہے۔ المسیح اس میں معرفہ ہے، زمین، اور جب ال لگ جائے تو وہ خاص ہو جاتی ہے۔ تو قرآن 5 سورتوں میں 9 آیات میں 11 مرتبہ المسیح کا لفظ آیا ہے، کہیں بھی صرف مسیح کا لفظ ہے نہیں۔
اس کے بعد کوئی شخص کہے کہ اسلام میں مسیح موعود آنا ہے تو وہ تو بہت لعنتی شخص ہے، وہ تو جھوٹا ہے۔ جو کہے کہ مہدی موعود آنا ہے، یہ تو بات موعود کا لفظ کہ جس کا وعدہ کیا گیا، یہودیوں نے گھڑی تھی ٹرم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں وہی یہودیوں کا بادشاہ ہوں جس کا وعدہ کیا گیا۔ ہمارا مسیح موعود ہے جس کا وعدہ کیا گیا، وہاں سے انہوں نے یہ لیا، اور اسی ٹرم کو کتاب ایقان میں بہاؤاللہ نے بھی استعمال کیا، جون پوری نے بھی ایک موقع پر اس کو استعمال، تمام جھوٹوں نے اپنے آپ کو موعود کہہ کے پکارا ہے۔ جب آپ ایک تصور، ایک آئیڈیالوجی ہے قرآن اور سنت کی، اس سے الگ ہو جاتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، انکار کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ لوگ پتہ نہیں کیوں اس کو ایسا سمجھتے ہیں، لیکن اب دیکھیں یہ بتا رہے ہیں وہ گولڑا والا بن کے دونوں فراڈ کرے پھرتے ہیں دنیا کے ساتھ، حالانکہ دونوں قادیانیوں کے سہولت کار ہیں وہ۔ تو اب مسلمان قوم جو ہے، یہ تو خدا تعالیٰ بہتر بتا سکتا ہے کون ہے کون نہیں ہے، لیکن قرآن اور سنت کے تو واضح احکام ہیں۔ اب وہ ڈاکٹر اسرار نے بتایا ضیاء الحق کو، اس شخص کو سمجھ لگ گئی۔ اور دوسری ایک بات میں کہتا ہوں کہ جو شخص نماز پڑھتا، وہ شخص نماز پڑھتا تھا، اس کے ماتھے پر ایک محراب تھی۔ اب میں تو اسے ذاتی طور پر نہیں جانتا، لیکن جو کچھ میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہو تو اللہ تعالیٰ ایک دن اسے ہدایت ضرور دیتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ نماز پڑھنے والا کافر فوت نہیں ہوتا، یہ بہت پکی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، اور چاہے شاہ صاحب، چاہے ایک بات معافی چاہتا ہوں کہ چاہے وہ آتن پڑے یہ میں کون کہہ سکتا ہے کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کئی والا۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں صرف آتن، وہ نماز پڑھنے کے بعد وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ کم بھی تولتے ہیں، وہ بے ایمانی بھی کرتے ہیں۔ نہیں، میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ، نہیں بہت دے گی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایسا شخص جو نماز پڑھتا ہے اور ایک دن اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دیتا ہے۔ آپ کو ایک بات پر شاید ہمارا ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں اس بات کو۔ وہ بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں اللہ کے۔ قرآن میں لکھا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ کہ اس آیت میں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جو صبح کا قرآن پڑھنا ہے اس کی شہادت دی جاتی ہے۔ کیا اسٹیپ اٹھایا؟ کیا وہ مسلمان ہوا نہیں ہوا؟ ہاں بالکل ہوا جی۔ کیا قدم اٹھایا؟ نہیں، ضیاء الحق مسلمان ہو گیا 1982 میں۔ اس نے ضیاء الحق نے ڈاکٹر اسرار کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور دوبارہ مسلمان ہوا وہ، مطلب دوبارہ نہیں، مطلب قادیانی سے مسلمان ہو گیا۔ اس نے پھر قادیانیوں کے یہ جو مرزا طاہر تھا، جھوٹوں کا پیر، مطلب اس قدر شدید جھوٹا نا کہ میں
इससे ज़्यादा बड़ा झूठा देखा नहीं कभी। उसको उसने कहा, होना तो ये चाहिए था कि इसको पकड़ के जेल में डाल देता, और उसको मशवरा यही दिया गया था ज़िया-उल हक को कि पकड़ के जेल में डाल दो, मारना वारना मत। उसका एक फ़ायदा होता कि जब तक इनका खलीफा ज़िंदा होता है ना, ये दूसरा खलीफा नहीं चुन सकते। आप समझे मेरी बात? अच्छा, हाँ, उसको बताया गया था, बल्कि डॉक्टर इसरार ने भी कहा था और कुछ और लोगों ने भी ज़िया-उल हक को कहा था, इसको जेल में बंद कर दो, इसको तुम मारोगे वो अगला खलीफा चुन लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इसको ज़िंदा रखो। सही। ठीक है। कहते हैं कि उसको कहा था कि 10-12 साल 20 साल ये ज़िंदा रहेगा ना, तो कादियानियत पर बहुत ख़राब असर पड़ेगा, वो दूसरा खलीफा नहीं चुन सकेंगे, और ये झूठ बोलने वाला भी उनके साथ नहीं होगा। इन्होंने फिर दूसरे मुल्कों से कहलवाया। ज़िया-उल हक ने इसे गिरफ्तार कर लिया था, ये गया था इस्लामाबाद में, उसने इसको हाउस अरेस्ट कर दिया था। अच्छा। हाँ, इसने जो एक किताब लिखी है मैन ऑफ गॉड, झूठ का पुलंदा है वो किताब, बड़ा शिद्दत का पुलंदा है झूठ का। वो बात ऐसी है कि ये कहता है जी मैं गया यहाँ वहाँ, ये कहीं नहीं गया, ये ज़िया-उल हक से मिलने गया था और उसने इसको हाउस अरेस्ट कर दिया था, और फिर ज़िया-उल हक को सब ने कहा कि इसको तुम जेल में बंद कर दो, बस यही इसका इलाज है। और अब देखें ना, वो पैदाइशी कादियानी था ज़िया-उल हक, वो इसके चक्कर में आ गया। इसने उसे कहा कि तुम मुझे, मैं मुल्क छोड़ देता हूँ, तो यहाँ तो खलीफा नहीं होगा, लेकिन वो बदमाशी तो उसकी नहीं रुकेगी ना, वहाँ पर जाके ये ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा इसी ने बकवास की, और ज़िया-उल हक को कहा गया था ये तुम्हें मरवा देगा, जैसे तुमसे इन्होंने भुट्टो को मरवा दिया, किसी और से ये तुम्हें मरवा देंगे। साफ कहा गया था ज़िया-उल हक को। लेकिन वो पैदाइशी कादियानी है ना, उसके दिल में कोई शक होगा, तो उसने इसको छोड़ दिया सांप को, इसने मरवा दिया ज़िया-उल हक को। वो जो तैयारे का एक्सीडेंट हुआ था इसने करवाया था, ताहिर ने। मतलब इनसाइड जॉब थी वो आर्मी की, एयरफोर्स के एविएशन वालों मतलब की। वो 6 आदमियों का कोर्ट मार्शल हुआ था, 6 के 6 मिर्ज़ाई थे। तेरे की तेरे की 2 उनके मतलब ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान बने हुए थे, बहुत सारे 4 उनमें से, लेकिन थे मिर्ज़ाई, उनका पूरे ख़ानदान मिर्ज़ाई था, लेकिन वो बने मुसलमान हुए थे। जैसे आजकल डॉक्टर साहब एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो यहाँ आई थी लंदन, कई तो दफ़ा, वो मैंने तो उनका साउथ इंटरव्यू कैंजिंगटन में उसका फ्लैट था जहाँ वो रहती थी। जी, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था यहीं पे ही। कहाँ पर? वो तो कैंजिंगटन वाले फ्लैट में या कहीं और? मैं किसी बिल्डिंग में किया था। कौन सी? अल्सकोट के पास? जी। हाँ, वहीं था उसका तो फ्लैट ना, वो साउथ कैंजिंगटन है ना पास में, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता, लंदन के इलाके को नहीं जानता मैं। हाँ, तो वहाँ मेरा यही सवाल था कि फर्स्ट फ्लोर पर उसका फ्लैट था 3 बेडरूम का, वो वहीं पर जी थी आप? जी जहाँ पर वो सिटिंग रूम में उसने वो फोटोकॉपी की मशीन रखी हुई थी एक कोने में। डॉक्टर साहब मैंने इतना गौर से नहीं देखा, अच्छा। लेकिन वही इलाका था, मैं इतना ज्यादा मानूस नहीं हूँ। हाँ, मैंने वो उनसे सवाल पुल किया, से नीचे उतर के जाएं आप कोई 200-300 गज तो बाएं हाथ पर वो बिल्डिंग है, हैमर स्मिथ पुल से उतरें तो। जी बड़ा पोश एरिया है, बड़ा अच्छा। नहीं, बहुत महंगा एरिया है जी। जी। तो मैंने उनसे ये कहा कि जी मेरी मुलाकात हुई थी ये जो है मरज़इयों का जो लीडर था ताहिर, हाँ। तो वो ये कह रहा था कि जी ये हमारी बद्दुआओं की वजह से भुट्टो को फांसी हुई। बिल्कुल गलत। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी किसी की वजह से नहीं हुई, ये ज़िया-उल हक ने किया था और किसी की वजह से नहीं हुई। और डॉक्टर साहब इसकी भुट्टो की एक बुक पढ़ी थी मैंने, तो भुट्टो ये कहता है कि पूछता था वहाँ अपना जो सेक्रेटरी था या पता नहीं जो जेलर था, उससे पूछता था यार
یہ قادیانی کہتے ہیں کہ جی ہماری وجہ سے عذاب آیا تو یہ میں نے جو ان کو کافر قرار دیا کیا اس وجہ سے آیا؟ پھر بھٹو کہتا ہے یار جو بھی ہو میں نے کر دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں بذات خود ایز اے مہاجر اردو اسپیکنگ میں بہت بھٹو کو پسند نہیں کرتا کسی بھی قیمت پہ, لیکن یہ میرا عقیدہ ہے, یہ میرا یقین ہے کہ بھٹو کو میں کہتا ہوں رحمت اللہ علیہ, چونکہ آپ جو بھی اپنے دل میں رکھیں چاہے کچھ بھی نہیں, کہیں. آپ چاہے ایک منٹ بات سن لیں. آپ بھٹو سے ملے کبھی؟ نہیں میں نہیں ملا کر. بھٹو میرے والد کا بہت قریبی دوست تھا. اچھا, کلاس فیلو تھے آپس میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے. اوہ ماشاء اللہ, بڑا بھٹو جو ہے نا, بھٹو ملحد تھا. اچھا, پکا ملحد. اس نے اپنی زندگی میں سوائے شو کرنے کے کبھی نماز نہیں پڑھی. ویسے وہ سیاسی طور پر چلے جاتا تھا عید کی نماز پڑھنے, اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی تھی. بھٹو کی ماں ماتم کرتا تھا. نہیں, ماتم بھی نہیں کرتا تھا, یہ بھی غلط بات ہے. اچھا, کبھی نہیں کیا اس نے. بھٹو کی ڈاکٹر صاحب پھر اس سے اللہ نے ایسا کام کیسے لے لیا؟ کون سا کام لے لیا؟ یہ جو کافر قرار دیا. ہاں نہیں, یہ تو ایک بڑی داستان ہے. آپ کو شاید بیک گراؤنڈ پتہ لگے گی, آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس کی لڑائی ہو گئی تھی قادیانیوں سے. اچھا اچھا اچھا. ہاں, وہ قادیانیوں سے بڑا بیزار ہو گیا تھا. یہ تو میں نے بہت دفعہ بتائی بھی ہے, اس کی خاص وجوہات. ڈاکٹر صاحب ہر کوئی قادیانیوں سے بیزار کیوں ہو جاتا ہے ان میں سالوں میں؟ لعنت ہے نا, اللہ کی لعنت ہے ان پر, اللہ کی لعنت. اچھا, اللہ کی لعنت ہے. صحیح, ہاں جی, بالکل صحیح. تو بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب جو تھے نا, ان کی والدہ ہندو عورت تھی. اچھا, مجھے نہیں معلوم. ہاں, وہ تو کبھی مسلمان بھی نہیں ہوئی ان کی والدہ, وہ ایک ہندو عورت تھی. اور شاہ نواز جو ان کا والد تھا وہ نام کا مسلمان تھا, اور بھٹو پکا ملحد تھا. لیکن یہ مذہب ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے. بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا مذہب آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. پھر قادیانی کہتے ہیں پھر ہمیں کیوں کچھ کہتے ہو؟ اس کی وجہ ہے بھائی, تم ایک زندیقیت کو پھیلا کر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے, اس لیے ہم تمہارے خلاف ایکشن لیتے ہیں. اسلام کا یہی حکم ہے. جی شاہ صاحب, وہ ایک ویڈیو دیکھی ہے نا بڑوں کی, جو اسمبلی میں اس نے بولا ہے کہ جب محمد کی بات آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر چیز میری جوتی کے نوک پہ, یہ صفحہ پھاڑ کر اٹھ کے چلے گئے تھے. کون یہ بٹو کی کیا کہتا تھا؟ وہ ایک اسمبلی میں کافی پرانی ہے, جب انہوں نے اس نے وہ صفحہ پھاڑا اور اٹھ کر چلا گیا, اور یہ بولا کہ جب محمد کی بات آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر چیز میری جوتی کے نوک پہ. تو یہ اس نے کس بیس پہ کہا تھا؟ اگر وہ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کیوں عبد الرحمن, کیا قادیانی خلیفہ خطبہ دیتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی, پڑھتے ہیں. کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ پڑھتے ہیں. ہاں جی پڑھتے ہیں, لیکن وہ آپ نے مرزے کی طرف لے جاتے ہیں. نہیں, ایک منٹ میں آپ سے پوچھنا ہوں. جب وہ یہ سارے کام کرتا ہے تو آپ اس کی بیک گراؤنڈ پر کیوں جاتے ہیں کہ مرزے کی طرف؟ مرزا مرے تو 100 سال ہو گیا. آپ اس کی بیک گراؤنڈ کو کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ تو کام وہی کر رہا ہے, بلکہ وہ تو عمران خان اور دوسروں سے زیادہ نمازیں پڑھا, وہ پوری 5 نمازیں پڑھاتا ہے. ویسے آپ کو اگر علم نہیں ہے تو وہ 5 دفعہ آتا ہے وہ چھتری جیسی مرزواڑے میں اور جعلی نمازیں پڑھاتا ہے. مسلمانوں میں سے بھی بہت کم لوگ ہوں گے جو اتنی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں. آپ نے غور کیا؟ آپ اسے کافر کیوں کہتے ہیں یہ بتائیں. تو ہاں, تو ہمارے عمران خان صاحب کو مسلمانوں کا لیڈر مان کے لوگ بیٹھے ہیں, اس کے ماں باپ مرزئی, اس کا پورا خاندان مرزئی, وہ زناکار, مشہور زناکار اپنے زمانے کا, وہ اس کے کئی بچے لاوارث پھرتے ہیں. وہ اپنی بیٹی ٹیرین کو بیٹی کہنے سے انکار کرتا ہے, ڈی این اے سے ثابت ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جی وہ نماز اس کے باپ کو بھی نہیں آتی,
کہتے ہیں نہیں جی وہ کہندا ہے نا میں ختم نبوت تے یقین رکھنا ہے. تو تسی مرزے دی گل کیوں نہیں مانتے عبد الرحمان صاحب؟ وہ تو نمازاں پنجو پڑھدا ہے. بتائیں کیا مجھے اس عبد کا جو الرحمان صاحب پہ داؤد ہے کیا؟ کیا. نہیں شاہ صاحب، عبد الرحمان صاحب پہ داؤد ہے کیا؟ نہیں میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم عمران خان کو کیوں کہتے ہو کہ وہ جناب مرتد ہے. شاہ صاحب آپ کا جو خیال ہے وہ اپنے حساب سے صحیح ہے، ہم نہیں کہتے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کہیں جو آپ کا خیال ہے، ہم آپ کی بات سے نہیں میں آپ کو نہ دیکھیں، کریں. میں ایک لاجیکل بات سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں جی کہ اگر آپ نے کسی کے ظاہری بیان پر مسلمان کسی کو کہنا تو پھر مرزائی کو آپ مسلمان کہیں. اگر آپ نے کسی کے ظاہر، پھر مسلمہ کذاب کو آپ مسلمان کہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نہ صرف نماز پڑھاتے تھے بلکہ نماز کی امامت کرواتے تھے. آپ سمجھیں؟ اور ان کا قرآن بھی وہی تھا، لیکن انہوں نے اپنی باتیں کھڑی ہوئی تھیں. اب آپ جو لیڈر پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں ان کے کلمہ پڑھنے اور ایک وہ ٹوٹا پھوٹا خاتم النبیین کہنے پر تو اس پر مسلمان کا فتویٰ جاری کرتے ہیں، اور وہ جو 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے اس کو آپ کافر، مرتد اور زندیق کہتے ہیں. یہ تو کہیں کا انصاف نہیں ہے نا. دیکھیں آدمی جو ہے، ایک یہ بڑی صحیح روایت ہے کہ جب مسلمان لوگ کسی ملک پر حملہ کرتے تھے ڈیفنس کے طور پر یا جیسے بھی، تو اگر کسی کو کسی شہر سے اذان کی آواز آتی تھی تو مسلمان فوج اسے مسلمانوں کا شہر سمجھتی تھی. لیکن جب شہر میں جا کر انہیں پتہ لگتا تھا کہ اذان دینے والا تو زندیق ہے تو پھر وہ اسے کافر سمجھ کے اس سے سلوک کرتے تھے باوجود اذان دینے کے. اب قادیانی کہتا ہے جی تم نے ہمارا دل چیر کے دیکھا. قادیانی کا تو چیرا ہوا دل ہمارے سامنے پڑا ہے. وہ جو مرزے کی ساری کتابیں، ان کا دل میں وہی کتابیں ہیں یا کچھ اور ہے؟ ورنہ تو دل تو خون کا ایک لوتھڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح یہ جو بے ایمان بہروپیے پھرتے ہیں دھوکہ دیتے، وہ بھی ایسے ہی ہیں. بھٹو صاحب تو ملحد تھے، وہ تو مانتے تھے میں ملحد ہوں. وہ نماز بھی پڑھنے چلے جاتا تھا، عمران خان سے زیادہ نمازیں اس نے پڑھی. میرے پاس ویڈیو موجود ہے اس کی نماز پڑھتے ہوئے. اور لوگ کہتے ہیں عمران خان ایا کا نعبدو ویا کا نستعین پڑھتا ہے. تسی کدی سنیا نہیں کڈا وڈا مسلمان جے. بھائی مرزوں کا مرزواڑا تو پوری سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، عمران خان تو پوری سورہ فاتحہ پڑھ ہی نہیں سکتا. وہ تو قرآن بھی پڑھ لیتا ہے چاہے غلط ہی پڑھتا ہے، وہ تو خطبہ بھی دے لیتا ہے. عمران کے تو باپ کو بھی نہیں پتا کہ خطبے میں کیا کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے. تو بات یہ ہے یہ سب بہروپیے ہیں اپنے اپنے مقصد کے لیے. اب یہ گولڑے والے کیا ہیں، یہاں پر لیکچر دیتے پھرتے ہیں لوگوں کو. لوگ کہتے ہیں واہ جی شاہ جی نے کیا ختم نبوت کی قرآن سے دلیلیں دیتے ہیں. قرآن حدیث سے بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے قادیانی کے ساتھ. وہ تو توہین رسالت میں آ جاتا ہے. وہ توہین کرے گا، آپ توہین کروا رہے ہیں اس سے مرزے پر بات کر. امام ابو حنیفہ نے کہا نا کہ وہ اگر کوئی خالی بات کا بھی سوچے گا تو کافر ہو گیا. بالکل. وہ روز آ کے ثبوت مانگتے ہیں قادیانیوں سے کہ مرزے کو سچا ثابت کرو. اب مجھے ہمارے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اپنے کسی بھائی کو ناراض کرنے سے. میں نہیں چاہتا، حالانکہ مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، لیکن حق کی بات تو حق ہے نا. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جو ثبوت مانگتا ہے کسی کے نبوت کا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. یہ تو ثبوت کیا، یہ تو ثبوت پیش کرتے ہیں. آپ کو پتہ لگا مناظرے کی کیوں اجازت نہیں ہے مرزائی سے. اب مرزائی کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، وہ بھی کوئی صحیح نیت سے کرے. اگر کوئی بدنیتی سے کج بیسی کرتا ہے نیچے اتار دیں. اس کے مسلمان ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ مجھے یہ بتائیں، میں اپنا ایمان کیوں خراب کروں؟
ایک مرتد اور زندیق کی خاطر. آپ مجھے یہ بات کا جواب سمجھا دیں. شاہ صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان سے جو ہے نا، اگر کوئی مثال کے طور پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آ گیا ادھر سے صلاح لینے کے لیے، اس نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا، وہ بتا دینا اور ہے، مناظرہ کرنا اور ہے. یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں بالکل. مطلب وہ بھی ہمیں مجھے تو خاص طور پہ بڑا ڈر لگتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں، ان کی لڑکیاں بڑی اسمارٹ ہوتی ہیں، نہیں ایسا بڑی نہیں جلدی ہے. بولتی نہیں ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے بڑی یہ. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نہیں بیتی یار، بتا رہا اس ہوں. طرح کی بات نہیں کرو یار، نہیں نہیں سچی بات دیکھیں کرو. میں آپ سے ایک عرض ڈاکٹر کر صاحب دوں. آپ بیتی، ڈاکٹر صاحب بہت، آپ کو اتنا نالج نہیں ہوگا جتنا ان کو ہے. کن کو؟ یہ قادیانی لڑکیوں کو کوئی نہیں گھیرتی ہے ہیں. ان کو نہ. میں نے قادیانیت کو بہت قریب سے دیکھا ہے. آپ شاید وہ جانتے نہیں ڈاکٹر ہو. صاحب آپ سے تھوڑی کر سکیں گی، وہ تو ہم جیسے غریبوں سے کرتی ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں قادیانی دو قسم کے ہیں. یہ بھی آپ بڑا غور سے سنیں اس بات کو. جو قادیانی قادیانیت کو جانتا ہے، ان میں اس کے چلانے والے، ان کے مربیان، مبلغین، جو بھی ان کو کہتے ہیں خبیثوں کو، وہ شامل ہیں. وہ سب جانتے ہیں قادیانیت جھوٹی ہے، اور وہ سارے کے سارے ملحدین میں شامل ہیں. ایک ملحد کے علاوہ کوئی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کر سکتا جو قادیانی کرتے ہیں. آپ بات سمجھے ہیں میری؟ اگر اسے یقین ہو کہ اللہ موجود ہے تو اس کا دل دہل جائے اپنی موت کا تصور کر کے، کیونکہ صحیح. وہ ملحد ہے. اس لیے وہ بلا جھجک توہین رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا. اسے پتہ ہے یورپ میں کوئی پکڑنے والا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا اس مطلب ہے شاہ صاحب، اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ رکس لے رہے ہیں جو ان سے بات کرتے ہیں اپنے ایمان کا، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ بہت میں کہتا ہوں کہ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے پہلے. بات یہ ہے کہ یہ ہے ایک قسم قادیانیوں کے جو ملحد ہیں، یہ شاتم ہیں، شاتمیت کریں گے، اور ان سے جو شاتمیت کرواتا ہے بلا کر، وہ ان سے بڑا مجرم ہے. اگر یہ کافر ہیں تو وہ کافروں کا کافر ہے. آپ سمجھیں یہ اس بات بات؟ تو پکی ہے، وہ باز نہیں آتے، وہ کر جاتے ہیں تھوڑی بہت. نہیں تھوڑی یہ تو بہت ہی پکی کیا، بات ہے. بات تو بڑا کھل کر کرتے ہیں جی، میں نے خود سنا ہے. یہ ہے ملحد قادیانی، یہ چلاتے ہیں قادیانیت کو. 80% قادیانی بے ایمان قادیانی ہے. وہ دل سے یقین رکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، کیونکہ انہیں دھوکے میں رکھا گیا اور وہ قادیانیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں. وہ ملحد نہیں ہے. اگر انہیں یقین ہو جائے اور وہ آپ کی بات سن لیں تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. وہ فرق یہ ہے کہ وہ کبھی نہ شاتمیت کرتے ہیں اور نہ کرواتے ہیں. وہ قادیانی کبھی شاتمیت نہیں کرے گا جو بے ایمان قادیانی ہے. ٹھیک ہے. جو ملحد لیکن شاہ قادیانی صاحب، ہے وہ شاتمیت کرے گا. جی میں نے وہ براٹوں پر دیکھا ہے، ایکس قادیانی قاتل آتے ہیں جی، ہم پہلے قادیانی تھے، ان کی بات سن کے ہمیں وہ حوالے ملے اور ہم ہاں. نہیں مسلمان ہو دیکھیں گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو بے ایمان قادیانی تھے، یہ مسلمان ہو جائیں گے. ملحد کبھی مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس اس کا سے مطلب وعدہ ہے، ہے. دیکھیں اب اس کا قرآن، مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو فرق پڑتا ہے نا، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کچھ نہ کچھ تو حاصل ہوتا ہے نا. نہیں نہیں ڈیفینیٹلی پڑتا ہے، کیوں نہیں نہیں پڑتا. دیکھیں آپ کو میں بتاؤں، ہم بھی تو آتے ہیں قادیانیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا آپ کہیں کہ ہم نہیں کرتے. میں نے تو اوپر لکھا ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحب قادیانی. آپ کو سن کر ہی تو ہمیں نالج آتی ہے، آپ ہاں کو سن کر نہیں تو ہمیں دیکھیں، نالج آتی ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنوں کو ہوشیار کر دیا جائے اس فتنے سے. ٹھیک ہے. یہ جی سب جی سے ضرور زیادہ ضرور، ضروری ہے. اور جی دوسرا، ڈیفینیٹلی اگر ڈیفینیٹلی. کوئی بیوقوفی سے قادیانی ہے تو وہ راہ راست پر آ جائے. بے لے شک بے شک. ینذرا، وہ ہے نا، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، کہ تاکہ یہ باتیں جو زندہ ایمان والے ہیں انہیں ڈرائیں، اور جو کافر ہیں ان پر اللہ کا قول پورا ہو جائے.
ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات ہے. ہماری طرف سے کوئی مسلمان ہوتا ہے ہو نہیں ہوتا تو دیکھیں اللہ کے رسول کا اور قرآن کا بھی یہی کہنا ہے من یہدی اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل ہو فلا ہادی لہ، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. آپ نے یہ بات سنی ہے کا نا؟ مطلب شاہ صاحب یہ ہے کہ چاہے تبلیغ کریں یا نہ کریں، جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے نہیں اس دیکھیں کو تو کچھ نہ نہیں، کچھ ایسا تبلیغ نہیں کرنی ہے نا، یہ دیکھیں ایسا نہیں ہے. زندیق سے مناظرے کی اجازت نہیں، لیکن اہل کتاب سے مناظرے کی اجازت ہے. قرآن میں جی لکھا ہے کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمات سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آؤ اس طرف، اس پر بات کریں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. زندیق بے کے شک. لیے نہیں ہے یہ بات. اور اللہ کا حق پہنچانا ہم سب پر فرض ہے. کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے اور حدیث بھی یہی کہتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بتائیں کہ اگر یہ قادیانی کے گھر کا کھانا کھا لیں تو کیا وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے. قادیانی کا کھانا یہ کھانا جو حرام دکانیں ہے. ہیں یہ فاسٹ فوڈ کی، برمنگم میں بہت سی دکانیں فاسٹ فوڈ کی ہیں اگر آپ کو قادیانیوں کی. پتہ لگ جائے کہ یہ قادیانیوں کی ہے تو آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے. شاہ صاحب آپ نے اتارا تھا ٹھیک. میں ایسے اتر گیا. نہیں میں نے کہاں اتارا عبد الرحمن بھائی، آپ کیسا ایسا سوچ بھی سکتے ہیں؟ نہیں ویسے پتہ کیا ہوا ہے ایسے جیسے